बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन वीकेंड भी अच्छा रहा होगा और आज मंडे है तो मंडे से दोबारा से जो है तमाम वर्किंग डेज क्योंकि स्टार्ट हो जाते हैं तो आप अपने तमाम काम जो है वो सर अंजाम देते हैं भरपूर तरीके से, भरपूर एनर्जी के साथ। और हमेशा इंसान को जो है वो नए दिन को जब भी आप सुबह उठते हैं तो नए दिन को वेलकम भी किया करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है और नए दिन का आगाज़ आप अल्लाह के उससे स्टार्ट किया करें। और इसके साथ साथ सदका देते रहा करें क्योंकि हमेशा जो सदका है वो आपको बुरी बलाओं से जो है वो बचाता भी है, टालता भी है, बहुत सारी मुसीबतें मुश्किलों से भी बचाता है। और साथ साथ अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें क्योंकि हमारे मुल्क के जो इस टाइम हालात हैं, हमेशा हम बात करते हैं कि बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। संडे कैसे गुजरा आपका? हाँ संडे यार सो के गुजरा संडे मैंने ना इस बार जरा रेस्ट किया है। और जितनी सर्दी पड़ रही है, अगर हम सर्दी की बात करें तो इस टाइम जो है टेम्परेचर रात का वो 2 सेंटीग्रेड तक गया है। हालांकि ये हैरान कौन था कि दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं थी। हाँ। अब जनवरी के मिड हो गया तो उसमें अब सर्दी ज्यादा हुई है। हाँ, और अच्छा ये सर्दी ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब दिन में भी आप धूप में तो जब बैठते हैं तो थोड़ा सा एहसास ठीक है होता है कि दिन गर्म है, लेकिन जैसे ही रात होती है, शाम होने लगती है तो एक अजीब सी ठंड महसूस होती है, ऐसे कोहरा पड़ रहा है। हालांकि जब सुबह धूप होती है तो लगता नहीं है कि रात को इतनी ठंड होगी। हाँ। 2 तक टेम्परेचर क्योंकि ना कोई धुंध है हाँ। इन दिनों में हम देख रहे हैं, कोई फोग भी नहीं है और स्मोक भी नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम भी नहीं है, लेकिन दिन आपका जो है वो सुबह बहुत अच्छी सी है, लेकिन जैसे ही आप शाम में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड है और अच्छी खासी ठंड होती है। हाँ मैं अभी बिलाल को बता रही थी कि एक फ्रेंड की गाड़ी खड़ी हुई और उसमें उस रात के टाइम से सुबह देखा तो वो बिल्कुल, हालांकि गाड़ी का रंग का ब्लैक था लेकिन वो सुबह बिल्कुल व्हाइट हुई हुई थी। तो एक अजीब सी ठंड है कि इस तरह से लगता था कि जैसे मुल्तान में कोई बर्फबारी तो नहीं स्टार्ट होने का इम्कान। बारिश का तो मौसम इस सूरत हाल में महकमे मौसमियात ने एक कलाम जारी किया था, लेकिन उसमें बारिशों का भी जिक्र था। मुल्तान डिवीजन में बारिशें 17 के बाद कही गई थी, तो अब देखते हैं कि कभी बारिश हो जाए तो उसके बाद कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा, जो खुश्क सर्दी है ना उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन इसमें इस मौसम में आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस मौसम में जो है सर्दी भी अब ऐसी है और साथ साथ वायरल डिजीज भी जो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा ये मौसम ऐसा इस चक्कर में ना जाएं कि यार सर्दी जा रही है तो एंजॉय कर लें रात को और फिर रात को एंजॉय करते करते आप बीमार हो जाएं, तो उसमें एंजॉय करें जरूर करें लेकिन अपना ख्याल रखें। क्योंकि कल तो खैर छुट्टी थी, हफ्ते वाले दिन जब हम डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर जो ज्यादा पेशेंट आ रहे थे वो बुखार, गले के दर्द और खांसी के आ रहे थे और फ्लू के, तो 1-2 नहीं थे, दर्जनों की तादाद में। और जब मैंने फिजिशियन से बात की तो वो ये कहते हैं यार सुबह 8 बजे से बैठते हैं और 2 बजे तक ही पेशेंट आते हैं और वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तो इसलिए शहरी थोड़ा सा एहतियात करें ताकि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी सेहत होगी तो तभी आप अपने काम भी सारे जो है वो कर सकेंगे। और वो भी इस तरह के हालात में अगर 2-3 दिन बीमार हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा पूरा महीना आप मैनेज लोग भी करना। जिस तरह आप बाहर जाते हो आपको भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा, जाहिर सी बात है, रिपोर्टिंग करना और फिर उस तरह अपने प्रोग्राम्स को भी लेके चलना। अगर मुल्तान के रोड्स की बात करें तो कोई भी रोड माशाल्लाह बेहतर नहीं है, तो हर जगह धूल मिट्टी तो होती है। और जब हम आउटडोर शो कर रहे होते हैं, फिर लोगों से मिल रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो लोगों के मसाइल सुन के आता है, क्योंकि रोजाना आप 50-60 लोगों से गुफ्तगू करें रोड पे खड़े होकर, उनसे पूछें कि चल क्या रहा है, सोच क्या रहे हैं वो, तो कोई लोग कहते हैं कि जी हालात से तंग आ चुके हैं, कोई कहते हैं कि जी अब कुछ हुकूमत पे गुस्सा निकालते हैं, कुछ इतने मेहरबान होते हैं कि हम पे गुस्सा आके निकाल लेते हैं कि आप लोग हमारे मसाइल नहीं दिखा रहे, आप लोग खामोश हो गए। तो हम उन्हें बार बार बताते हैं यार हम तो बार बार अवाम के मसाइल दिखा रहे हैं। अब ये तो अवाम ने जिनको मुंतखब किया है, अब वो अवाम की हालत सुधारने को तैयार नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो नॉक करना है, बार बार बताना है, जो साहिब इक़्तिदार हैं उन तक पैगाम पहुंचाना है कि जिनसे आप वोट लेके आए थे उनकी हालत ये हो चुकी है। हम तो एक ऑब्जर्वर की तरह एक मैसेज कन्वे करते हैं। आगे से हमारे जो लीडरशिप है वो अपने इक़्तिदार के लिए उसमें मशगूल रहे, उसमें खींचातानी चलती रहे, तो उसमें मीडिया क्या कर सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, हमारे पास इख्तियारात तो नहीं है। बात का लोगों का गिला होता है, उस गिले को भी हम
کہتے ہیں کہ یار اب عوام کے حالات ایسے ہیں تو اب کیا کہیں, اب ٹھیک ہے اب ان کا گلہ ہے تو ہم چپ کر کے برداشت کرتے ہیں. کیونکہ ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سیاسی اگر صورتحال پہ بات کریں تو وہ تو بالکل ہمیں مختلف نظر آتی ہے. سیاسی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے. پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, KPK کی بات کی جا رہی ہے, کراچی الیکشن کل ہوا, تو اب تو عوام کے پرابلمز کی بات تو کہیں ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں میں, اچھا پھر جیسے اگر ہم عوام کی بات کریں تو جس میں بیچ میں آٹے کا بحران کے سلسلے میں ہم نے دیکھا لوگوں کی جانیں چلی گئیں, ابھی تک لوگ ان چیزوں سے ہی وہ حالانکہ ہماری ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے 67% زراعت پہ مشتمل ہے ایریا, اور آٹے کی اگر حالت کی بات کریں تو آپ اندازہ لگائیں بے ضابطگیوں کا, نااہلی کا, بیڈ گورننس کا, کہ روزانہ آپ اندازہ لگائیں ملتان ضلع کی آبادی دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ روزانہ 50,000 تھیلا ملتان ضلع میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. 50,000 تھیلا 8-10 کلو والے بیگز, اس کے باوجود بھی شارٹیج ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 50,000 تھیلا روزانہ کے حساب سے دیا جائے تو میرے خیال میں تقریباً 7 سے 8 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہو رہے ہیں. 7 سے 8 لاکھ خاندانوں کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 18 سے 20 لاکھ کی آبادی. لیکن اس کے باوجود بھی ہزاروں لوگ باہر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 50,000 تھیلا جو کہ کاغذوں میں لکھا گیا ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. وہ جو ایک مافیا بیٹھا ہے وہ اس میں چیزیں حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ پرسوں ہم نے دیکھا ہفتے والے دن کہ جمعے والے دن ہفتے والے دن, کیونکہ جمعے کو ویسے فلور ملیں بند ہوتی, ہفتے کو فلور ملز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. اور ریزن کیا تھی کہ جی وہ فلاں جو ہماری فلور مل ہے اس کو سیل کیا گیا اور وہاں پر 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, تو جی انتظامیہ نے کیوں جرات کی؟ تو جب ہم انتظامیہ کے پاس گئے کہ یار پورا شہر بند ہو گیا ہے, پورے شہر میں کہیں آٹا نہیں مل رہا, لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں اور 200 400 لوگوں کی لائنیں ہیں لیکن آٹا اویلیبل نہیں, ریزن کیا ہے؟ تو آگے سے ہمیں بتایا گیا ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ جی فلور ملوں نے ہڑتال کر دی. ہم نے کہا بھائی ہڑتال تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے کیوں گرفتار کیے, ہماری مل کیوں سیل کیے. تو اسسٹنٹ کمشنر نے ہمیں لسٹ دکھائی, اس کے مطابق ایک فلور مل کے صرف 2 چیزوں کو دیکھا گیا تھا کہ وہ روزانہ وہاں سے 120 بیگ نکلتا ہے, اور جس دکان کا نام لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر سیل پوائنٹ ہے تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں ایک بیگ بھی نہیں پہنچتا. 120 بیگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے میں تقریباً 3500 بیگ, اور ایک بیگ کی قیمت 650 روپے, اور 3500 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں کتنے لاکھ بنتے ہیں. یہ صرف ایک دکان کی بات ہو رہی ہے. پھر دوسری دکان کا چیک کیا گیا, اس پہ لکھے ہوئے تھے کہ روزانہ 70 بیگ جاتے ہیں, اور جب پتہ چلا وہاں پہ صرف 20 بیگ جاتے ہیں, 50 بیگ ایسے جاتے ہیں. تو اب ملتان میں تقریباً 43 فلور ملز ہیں. اگر صرف ڈیٹا چیک کر لیا جائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ ہزاروں بیگز آٹے کے جو کہ کاغذوں میں آتا ہے کہ ہم نے سیل پوائنٹ پہ پہنچا دیے, جو کاغذوں میں آتا ہے کہ ہم نے جو سیل شاپس رکھی گئی ہیں 1700 قریب ان پہ پہنچا دیے, لیکن وہاں پر ہاف پہنچتے ہیں اور ہاف پھر باقی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس کی پیکنگ چینج کرتے ہیں, جو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں, اور پھر وہی 600 والا 650 والا 648 والا تھیلا 1000 روپے کا بیچتے ہیں. وہی نا, ملاوٹ بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ اگر ہم کریں ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے. مطلب اس میں جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہے, اور ہر بندہ جو ہے جو اس فیز سے گزر رہا ہے کہ اس ٹائم جو آگے آنے والا ٹائم ہے وہ کیا ہوگا, کہ آنے میں ہمیں خوراک کی کمی بھی ہو سکتی ہے. یقیناً ابھی تو ہم نے صرف ایک سندھ کا اور DG خان کا ہم نے ایریا افیکٹڈ دیکھا, اور ہماری گندم کی حالت کیا ہو گئی, ہمارے ٹماٹروں کا حال کیا ہوگا, ہمارے پیاز کا حال کیا ہو گیا کہ پیاز 240 روپے کلو پہ چلا گیا. اور اگر خدا نخواستہ جس سے موسمیاتی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے, جس طرح ابھی محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دسمبر جنوری میں اس طرح کی بارشیں ہوں گی, شکر ہے کہ ابھی اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئی. اگر اس طرح کا دوبارہ سلسلہ شروع ہے, جو گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے, اب خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں. بالکل ایسی کوئی ہم نے پلاننگ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس موسم کے حوالے سے, تو موسم کا حال جان لیتے ہیں, چلتے اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو شہر اولیا کا موسم آج خشک سردی کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. اگر آج ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اسی طرح سے اگر کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت
2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब को देखा जाए तो आज शहर ओलिया में हवा में नमी का तनासुब 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर आज मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है, तो आज मुल्तान 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। अगर धुंध की शिद्दत की बात की जाए तो आसमां गुज़िश्ता कई दिनों से धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई है। अगर बात की जाए मोटरवेज और फ्लाइट ऑपरेशन की तो धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी की वजह से मोटरवेज मामूल के मुताबिक ट्रैफिक के लिए खुली हैं। इसी तरह से अगर फ्लाइट ऑपरेशन को देखा जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी है। अगर बात की जाए M4 मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक, M5 मोटरवे पिंडी अब्दुल हकीम से शेरशाह से जाहिर पीर तक तमाम इंटरचेंज हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली हैं। अगर बात की जाए आइंदा आने वाले दिनों की तो आसमां महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि कल आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम धुंध की शिद्दत में रहने का इम्कान है, यानी अलल सुबह और रात गए धुंध की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। और महकमा मौसमियात ने शहर ओलिया के बासियों को एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान यानी बुध और जुमेरात को मुल्तान में बादलों का डेरा रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान बादलों की लपेट में रहने के साथ साथ मुल्तान में बारिश का भी इम्कान मौजूद है। अगर बात की जाए धुंध की शिद्दत की तो धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई है। इसी तरह से अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान का मौसम खुश्क सर्दी की लपेट में दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुल्तान में कोहरा शदीद पड़ने का इम्कान है, जो कि आजकल पड़ भी रहा है। तो महकमा मौसमियात ने शहरियों को ये अलर्ट भी जारी किया है कि जब वो बाहर निकलें तो अपने आप को मुकम्मल ढांप कर निकलें। और डॉक्टर्स की जानिब से भी बार बार शहरियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि जब वो बाहर निकलें तो वो जरूर अपने सर को, अपने मुंह को ढांप कर रखें ताकि किसी भी बीमारी का वो सामना उन्हें ना करना पड़े। और ये भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि जब वो बाहर निकलें तो अपने आप को मुकम्मल कवर कर निकलें। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और हसन ने बड़ी आज डिटेल में मौसम की हसन तफसीली बता दिया कि करना क्या है, करना क्या है, मौसम है कैसा, फ्लाइट ऑपरेशन से लेकर मोटरवे तक सारी सूरत बता दी बिल्कुल। और ये अच्छा होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन के साथ चीजें, ताकि जो कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस की जब बात करते हैं तो उस हवाले से मौसम के बारे में आपको चीजें तमाम पता होनी चाहिए। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान होते हैं कि फ्लाइट्स का जो मसला उसकी क्या सूरत हाल बन रही है, तो इस हवाले से। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं आपसे कि मुल्तान तरक्याती इदारे ने गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर दिया, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ये चीजें बहुत ज्यादा हम लोगों ने अब इस तरफ कारोबार शुरू कर दिया है। जितनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, अगर हम उनकी बात करें तो अभी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? हाउसिंग सेक्टर में एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये आया कि लास्ट हुकूमत ने पब्लिक को, इन्वेस्टर को खुशामदीद कहा कि वो हाउसिंग सेक्टर में आके पैसा लगाएं, और इस हवाले से पैकेजेस का भी ऐलान किया, सब्सिडी की भी बात की गई, टैक्स के हवाले से भी बात की गई कि वहां पर आपको राय दी जाएगी कि आप आगे यहाँ पर पैसे लगाएं और जो रियल एस्टेट है उसमें आकर आप अपना नाम बनाएं, कारोबार करें, ताकि जो पैसा है वो यहीं सर्कुलेट करता रहे। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि अब जिस तरह से हमारे डॉलर की सूरत हाल गई, जिस तरह गोल्ड की सूरत हाल गई, तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की कीमत है उसमें भी कई गुना इजाफा हुआ। लेकिन आजकल तो कुछ डाउन चल रहा है, लेकिन पहले की अगर हम बात करें जब ये कारोबार ज़्यादा पीक पे पहुंचा, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो मुल्तान में जो हाउसिंग सेक्टर है, इस सबसे जो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। अब एमडी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, काफ़ी ज़्यादा निगरानी शुरू कर दी है कि कौन सी जगह पर जो प्लॉटिंग सेल का काम शुरू कर दिया, क्या वाकई वहाँ पर ज़मीन है या नहीं, या वहाँ पर उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन या कोई दरख्वास्त दी है या नहीं। माजी में तो ये हुआ कि हजार प्लाट बिक गए और बाद में पता चला कि ज़मीन तो थी नहीं। हाँ। खाली फाइलें थमा दी गई, कहा गया कि जमीन तो हमारे पास है नहीं। जब एमडी ने चेक किया, फिर वो नैब दरमियान में आती है और नैब फिर कार्रवाई करती है, और वो फिर जो हाउसिंग सेक्टर होता है, जो लोग कहते हैं कि चाहे मैं
کوئی اپنا گھر بنا لوں 5 مرلے کا 4 مرلے کا 8 مرلے کا 10 مرلے کا، تو وہ سالوں، جب وہ نیب کا کیس لگتا ہے تو وہ سالوں وہ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کب زمین ملے. تو ایسی صورتحال کی کافی زیادہ شکایات تھی ملتان میں. تو اس پر جو ابھی سابقہ حکومت رہ چکی ہے ان کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا کہ ملتان میں اتنا زیادہ کیوں ہے. تو اس پر ایم ڈی نے کارروائیاں شروع کی اور اس حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہاؤسنگ کالونی ہیں ان کے خلاف اب ایف آئی آرز بھی دی جا رہی ہیں. اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا اور شہریوں کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں قسطوں پہ پلاٹ لے لوں، میں ایک اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ انویسٹ کر لوں، لیکن آپ یہ تو دیکھ لیں کہ جو آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں کیا اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں. آپ ہوا میں جا رہے ہیں اور آپ کو کہا گیا کہ یار ہم 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد آپ کو پلاٹ دیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پلاٹ وہ دے چکے ہیں، ان کے پاس زمین کتنی ہے. تو اس حوالے سے اب ایم ڈی نے کارروائی کا آغاز کیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کالونیوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، ان کے دفاتر بھی سیل کیے جائیں جو الیگل ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اور شہریوں کو بھی متنبہ کیا جائے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ خواہ مخواہ میں ان کو ضائع نہ کریں. اچھا، لوگ بھی کیونکہ انویسٹمنٹ کے چکروں میں لوگوں نے بڑے، ویسے بہت ساری، ادھر ہم ملتان کی بات کر لیں تو کافی لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی، اور جب ابھی ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے کافی ایکشن، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں، لوگوں نے بڑا پیسہ ضائع کیا. ویسے ابھی وہ پریشان ہے کیونکہ انویسٹمنٹ ضائع ہو چکی ہے. کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں زیادہ لوگ کرائے پہ رہتے ہیں اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے. جب پھر لوگ رہ رہے ہیں گلی محلوں میں رہ رہے ہیں تو ان کا ارادہ ہے کہ ہم شہر سے باہر آ جائیں یا شہر کے مڈ میں آ جائیں یا کسی پوش ایریا میں آ جائیں. تو اس حوالے سے وہ انسان ہمیشہ سوچتے تو ہے گھر کے لیے، اچھے گھر کے لیے، تو اس کی خاطر، اس کے لیے، اس کے اصول کے لیے پھر وہ دیکھتا ہے، اپنی بجٹ کو دیکھتا ہے. جب بجٹ دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے یا میں اس جگہ تو پراپرٹی نہیں خرید سکتا. پھر وہ جو نئی ہاؤسنگ سکیمز آ رہی ہوتی ہیں وہاں پر وہ پیکیجز کافی زیادہ نئے لوگوں کے لیے، جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ کیچی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر جب ان کی فائلیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ان دی اینڈ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار زمین تو 600 کنال تھی، فائلیں 5000 بیچ دی. اب 600 کنال زمین ہے اور 5000 فائلیں بک گئی ہیں، تو پھر وہ 5000 لوگوں کو 600 کنال پر کیسے مینج کیا جائے. تو وہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کا بھی انکشاف ہے، ایف آئی اے نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی ہیں. ابھی جو ہم نے آغاز کے، تم نے یہ بات کی کہ حکومت پاکستان نے کہا کہ لوگ یہاں پہ آئیں، اپنی انویسٹمنٹ لگائیں، باہر سے پیسہ آئے گا، لوگ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں وہ یہاں پر پلاٹ خریدیں، وہ یہاں پر. اب ہوا کیا، اب وہاں سے پیسہ آیا لیکن جن لوگوں نے ہاؤسنگ سکیم شروع کی تھی، جو مالکان تھے، اب انہوں نے یہ کیا کہ جو پیسہ یہاں پہ اکٹھا ہوا، اب مطلب کہ ایک کالونی کا 2 ارب 4 ارب روپے کے قریب انویسٹمنٹ آئی وہاں پر. تو اب انہوں نے وہ پیسہ منی لانڈرنگ کرنے شروع کر دیا. تو اس کی جب ایف آئی اے کو شکایت پہنچی تو ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے کچھ دن پہلے، اور ایف آئی اے نے ملتان کی 2 ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف گھیرا تنگ کی ہے اور ان کے اکاؤنٹ بھی فریز کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی اے کو بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان کالونیوں کی تمام تر تفصیلات ان کو جمع کرائے. اور اس حوالے سے حتیم سٹی کے خلاف بھی اس حوالے سے کارروائی کا آغاز کیا گیا، اس کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ فریز کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام تر ڈیٹا ہے، کتنے پلاٹ بیچے، کتنی فائلیں بیچی گئی، کتنی زمین ہے ان کے پاس، اور وہ اب اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر انہوں نے 500 پلاٹ بیچا ہے تو 500 پلاٹ کی رقم اکاؤنٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ایف آئی اے کے سامنے ریکارڈ آ جائے گا کہ جب ایف آئی اے نے چیک کیا تو وہاں پر انہیں بے ضابطگی نظر آئی، تو انہیں یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے. تو اکاؤنٹ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کم نظر آ رہا ہے، اور پلاٹ دیکھیں تو ہزار پلاٹ بک گئے ہیں اور ایک پلاٹ 20-20 لاکھ روپے تک سیل ہو رہا ہے. تو جب 1000 کو 20 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کہاں پہ جاتی ہے. 2 ارب سے زیادہ سے یہ جاتے ہیں اور اکاؤنٹ میں اتنے نہیں ہیں، تو پیسے کہاں گئے. تو وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اب ایف آئی اے نے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، اور ایم ڈی اے کو یہ بھی کہا گیا کہ جن کو آپ نے این او سی جاری کی ہیں ان ہاؤسنگ کالونی کے بھی تفصیلات ہیں، وہاں پر میپکو نے کتنا کام کیا، وہاں پر کتنے پلاٹ سیل ہوئے. تو اس حوالے سے اب یہ تو ہے ایک منی لانڈرنگ. اب ہمارا پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ اس حد تک ملتان میں ہم کہیں کہ ایک اسے فری ہینڈ ملا کہ انہوں نے سرکاری زمینوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں گے ایک 5 مرلے کا پلاٹ، اس کے لیے آدمی ساری عمر پیسے جمع کرتا ہے اور پھر جا کر وہ وہاں سے پرچیز کرتا ہے. لیکن اب اندازہ لگائیں کہ ملتان میں ایک ہاؤسنگ کالونی ہے نجاب ریزیڈینشل،
اب انہوں نے 13 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا اور 13 کنال سرکاری زمین اپنی باؤنڈری میں لا کر پلاٹ سیل کرنا شروع کر دیا. اب 13 کنال کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ پلاٹ اور ایک پلاٹ کی قیمت 20 لاکھ ہے, تو 100 سے ملٹیپلائی کریں 2 کروڑ روپے انہوں نے ویسے ہی بیٹھے بٹھائے سرکار کے کھاتے سے کما لیا. سیم وابڈا ٹاؤن میں یہ ہوا کہ 34 کنال جو سرکاری زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا گیا, اس کے قریب باؤنڈری وال لگا کے کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس ہے اور اس کے بھی پلاٹ سیل کرنا شروع کر دیے گئے. جب یہ بات چیک کیا گیا, ایک شکایت پہنچی کہ یار ہماری جب سرکاری ضلع انتظامیہ نے اپنی زمینیں چیک کی تو اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے پٹواریوں کے ذمہ لگایا کہ آپ مجھے تفصیل جمع کرائی جائے کہ سرکاری زمین کہاں کہاں پہ. ابھی تک صرف 2 کالونیوں کی تفصیل سامنے آئی ہے جس میں 34 کنال وابڈا ٹاؤن کے پاس پڑی ہے, 13 کنال نایاب ریزیڈینشل کے پاس پڑی ہے اور آدھے سے زیادہ پلاٹ بک چکے ہیں اور وہ کئی سال سے ان کے پاس موجود ہے. اب انہوں نے ضلع انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سے ان کے دفاتر سیل کیے جائیں گے, ان سے جتنے عرصے سے وہ زمین رکھ کے بیٹھے ہیں اس کا کرایہ بھی وصول کیا جائے گا اور وہ زمین بھی ان سے واپس لی جائے گی. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ اگر وہ زمین بیچ چکے ہوں, وہاں پہ گھر بن چکے ہوں, تو اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ بالکل اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل, شہر اولیا ملتان میں سبزی پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان شہر میں ایک طرف موسم جو ہے خاصا بدلا ہوا ہے, ایک طرف ٹھنڈ ہو رہی ہے اور ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ دھند اور کورا بھی ہے, اور دوسری جانب سبزی پھلوں کی قیمتوں کو بھی جو ہے اس میں غیر مستحکم ہے. ملتان شہر میں بات کی جائے تو گزشتہ 1 مہینے کے دوران جو سب سے مہنگی جو سبزی ہے جو عام روٹین میں استعمال ہوتی ہے وہ پیاز ہے, اور پیاز کی جو ڈبل سنچری ہے وہ مکمل ہو کر اس سے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ملتان میں پیاز جو ہے 200 سے لے کر 240 روپے. جب کہ بات کی جائے دیگر اہم سبزیوں کی جو کہ ہر ہانڈی کی جان اور ہر ہانڈی میں استعمال ہونے والی لہسن اور ادرک کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہے. لہسن اور ادرک آج ملتان میں 380 سے لے کر 400 روپے. جب کہ اگر بات کی جائے موسمی سبزی کی جو کہ جس کی ابھی تازہ ملتان کی مارکیٹ میں آمد ہے لیکن قیمت اس کی زیادہ ہے, یعنی کہ سوہاجنا آج ملتان میں جو ہے 200 سے لے کر 240 روپے. جب پھر بات کی جائے گاجر کی, شلجم کی جو کہ اسی موسم کی سبزی ان کی قیمتیں جو ہے خاصی نارمل ہے. ملتان میں آج گاجر اور شلجم جو ہے وہ 60 سے لے کر 80 روپے. جبکہ اگر بات کی جائے لیمو کی تو لیمو آج ملتان میں 120 سے لے کر 140 روپے. جبکہ شملہ مرچ بھی 100 سے 120 روپے. اور اگر بات کی سبز مرچ کی تو سبز مرچ جو آج ملتان میں 120 سے لے کر 140 روپے. اب اگر بات کی جائے موسمی پھلوں کی تو موسمی پھلوں سے پہلے ذکر کرتے ہیں فروٹر اور موسمی کا. تو فروٹر اور موسمی آج ملتان کے بازاروں میں جو ہے 100 سے لے کر 120 روپے. جبکہ اگر بات کی جائے امرود کی تو امرود آج ملتان کے میں 100 روپے کلو. جبکہ کیلا خاصا مہنگا ہو گیا اور کیلا اول جو ہے ملتان میں 160 سے لے کر 200 روپے فی درجن. جبکہ اگر بات کی جائے دوم کی تو دوم جو کیلا ہے وہ 120 سے لے کر 140 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت. اس اگر بات کی جائے اسٹرابیری کی تو اسٹرابیری قیمت میں کمی ہے. اسٹرابیری جو آج ملتان میں 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت. اس اگر بات کی جائے انار کی تو انار ملتان میں جو ہے 320 سے لے کر 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ علی ریاض آپ کا. اچھا, جیسے ہم سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کی دن بدن اس میں اضافہ دکھائی دیتا ہے, کمی بہت کم دکھائی دیتی ہے. قیمتیں اب تو کافی زیادہ ہو گئی ہیں. کچھ موسمی جو پھل اور سبزی ہیں نا ان کی قیمتیں تو خیر کچھ کم ہیں جس طرح مارکیٹ کے باقی چیزیں. اس سے اب سبزیوں کو کمپیئر کر لیں, ہم صرف چکن سے کر لیں تو کئی زیادہ فرق ہے. ہاں, پیاز صرف ایسا آئٹم ہے جو کہ کافی زیادہ اس وقت پیک پہ کر رہا ہے. 240 روپے کلو یار پیاز ہو گیا, اور تو اس میں یہ تو سرکاری ریٹ ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ آپ کو 250 60 سے کم نہیں ملتا. تو یہ عام آدمی نے کافی زیادہ یہ پرابلم ہے. باقی سبزیاں فی الحال میرے خیال میں قیمت مناسب چل رہی ہے جو موسمی سبزیاں ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے گھر بنا چکے ہیں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ رہنے بھی لگ گئے ہیں, تو پھر ان کا کیا حل ہوگا؟ یہ کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی. پھر ہمیں آنے والے دنوں میں پھر شاید احتجاج بھی دیکھنے پڑے لوگوں کے جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں. لوگوں نے اپنا ایک خرچہ کر کے گھر بنا لیے, رہ بھی رہے ہوں گے. قصوروار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر چیزیں بنا بھی لیں, آگے سیل بھی کر دیں, اور وہاں پر وہ لوگ بھی قصوروار ہیں. سرکاری نمائندگان
سرکاری پٹواری جو کہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نوٹس جاری نہیں ہاں، کیا، کسی قسم کی کارروائی نہیں کی. جب سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد انکشاف ہوتا ہے، فائلیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں زمین فلاں کے پاس چلی گئی اور فلاں مالک بن گیا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین تو سرکار کے نام تھی. تو یقیناً آنے والے دنوں میں پرابلم ہوگی. اس وجہ سے ضلع انتظامیہ کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم یقیناً جو سرکاری زمین ہے وہ ہم لیں گے، اور اگر نہیں ملتی تو اس کے متبادل جو اس کی قیمت کے مطابق ہوگی اس کے مطابق لی جائے گی، اور ان کے دفاتر بھی سیل کیے جائیں گے اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. ابھی 2 اسکیموں کے نام آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ملتان میں تو 186 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، بالکل، اور اس کے علاوہ باقی 200 قریب دیگر ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، تو تقریباً 400 کے قریب یہ راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے. تو 400 کا اگر ڈیٹا نکلا تو یقیناً ہمیں کافی زیادہ بہت کچھ ملے گا اس میں، کس طرح سے ملتان کی عوام سے پیسہ لیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم نے ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی ہے، اور اس کا رول ہوتا ہے کہ آپ نے جو وہاں پر پارکس ہیں، وہاں پہ جو روڈز ہیں، وہاں پہ جو قبرستان ہے، وہاں پہ اسکول ہے، وہاں پر میڈیکل کے حوالے سے جگہ رکھنی ہے اور بنا کے دینی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 10-10 15-15 سال گزر جاتے ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں پر نہ تو قبرستان کی جگہ ملتی ہے، نہ پارک کی جگہ ملتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی پلان سٹی وہاں پر کوئی بنایا جاتا ہے. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ پلان سٹی بنایا جائے. دعوے تو بڑے بڑے کر دیے جاتے ہیں، بٹ ان کے اگر ہم آگے جائیں تو نیکسٹ ہمیں کچھ بھی اس طرح کا نظر نہیں آتا. سٹارٹ میں ایک اچھا گیٹ بنا لو، سٹارٹ میں پودے لگا لو، اس کے بعد مین سڑک بنا لو، اس کے بعد پوری کالونی کا حال وہی ہو. تو یہ افسوسناک ہے یار، لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے پیسے تو لگا نہیں ہوتے. اور ہر کسی کا ظاہر سی بات ہے جس طرح پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہر کسی کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، انرجی بھی، آپ کا ٹائم بھی. آپ لوگوں نے گھر کے لیے تو اب جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہر انسان کو جو کرایوں کے گھر پہ رہ رہے ہیں ان کو تو اپنا گھر چاہیے نا. تو وہ اس طرح کی پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اگر آپ کو بہتر اس میں مل جاتا ہے تو آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یار ایک اپنا گھر بن جائے. وہاں پر جو ایک ہمارے یہاں سب سے جو مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چاہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کا منشور ہو، چاہے ہمارے ملک کے قوانین ہوں، یا کسی بھی چیز کے SOPs ہوں، یا کوئی بائی لاز ہوں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سے سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، بس وہ تحریر لکھ دی گئی، ٹھیک ہے جی وقتی کارروائی کے لیے. جب اس پہ امپلیمنٹ کرانا شاید ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. پوری ایسا قوم کی بات ہو رہی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں کے منشور دیتی ہیں اور منشور پہ دنیا بھر میں ووٹ دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں منشور ایک خالی کتابچہ ہوتا ہے اور ووٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے جو پارٹی ہے اس نے منشور کیا دیا ہے، اور اگر اس منشور پر وہ جیت گئی ہے تو منشور پر عمل درآمد کیا یا نہیں کیا، اس بات پہ بحث ہوتی نہیں، اس بات پہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں. سیم اسی طرح جو قوانین ہیں ان پہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، کس نے کرانا ہے، دونوں لوگ آپس کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ بائی لاز تو بنے ہوئے ہیں، بائی لاز کے مطابق تو آپ نے یوٹیلٹی پلاٹس جو ہوتے ہیں جس میں قبرستان ہے، جس میں اسکول ہے، جس میں پارک ہے، جس میں روڈز کے حوالے سے ہے، جس میں آپ نے واٹر ٹینکیاں لگانی ہیں، اس ساروں کے پلاٹ جمع کرانے ہوتے ہیں. وہ بنانے بھی ہوتے ہیں ایک مخصوص ٹائم میں، لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمارے سرکاری افسران، لازمی بات ہے وہ ایک، اگر ہم اس کی بات کریں ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کریں تو اربوں روپے کا وہ کاروبار ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمارے افسران کچھ زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو فیس ہماری پبلک کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کے ساتھ سے پھر ہم آ جاتے ہیں محکمہ صحت کی طرف سے. انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو رہا ہے جی. جیسے ہم پولیو کی بات کرتے ہیں، پولیو ایک خطرناک بیماری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پولیو کا تھوڑا خطرہ بڑھا تھا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ قومی مہم کا آغاز کیا گیا ہے. ہم نے پرسوں دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی اس حوالے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا بھی اس حوالے سے اعلان تھا کہ ہم نے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے. اور پولیو کے بدقسمتی سے ہمارا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ابھی تک پولیو وائرس موجود ہے، ورنہ دنیا اس کو کافی ٹائم سے شکست دے چکی ہے. ہمیں ابھی بھی خطرہ ہے کہ ہمارے بچے پولیو کا شکار نہ ہو جائیں، اور یہ کافی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے، سوسائٹی کے لیے. اگر وائرس موجود ہے تو وہ پھر آگے منتقل ہوتا ہے اور اس سے مزید لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر انسداد پولیو مہم کا آغاز ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں، ہر 2 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے قومی سطح پر کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں، لوگ فرض کیا اگر کوئی پولیو کا شکار ہو بھی گیا تو وہ فیملی نے ٹریول کرنا ہے، پھر آگے جائیں گے تو پھر وہاں وائرس پہنچنا ہے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ بار بار بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جائیں. تو اس بار بھی 5 روزہ یہ مہم ہے جو کہ آج 16 سے لے کر 20 تاریخ تک جاری رہے گی، اور اس میں تقریباً 10 لاکھ جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو انسداد پولیو قطرے پلائے جائیں گے. ایک جو ہمارے یہاں
लोग बाज़ का समझते हैं कि यार हमें 4 महीने पहले तो बच्चों को कतरे पिलाएं, अब फिर टीमें आ गई हैं। तो ये नहीं होता, ये तो बार बार आपने जब आप अपने बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे तो यकीन उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, यकीन उन्हें पोलियो से जो लड़ने का एक उसमें मुदाफ़अत है वो उसमें पैदा होगी। तो इसके लिए लाजमी है कि आप बच्चों को इस्तेदाद पोलियो के कतरे पिलाएं। 4100 टीमें बनाई गई हैं शहर में, पूरी ज़िला भर में, जिसमें 2000 के करीब टीमें वो हैं, 2200 करीब टीमें वो हैं जो कि घर घर जाएंगी, जो कि दरवाज़ा नॉक करके कहेंगे कि आपके घर में इतने बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को ये कतरे लाजमी पिलाएं। हाँ। तो उनकी जिम्मेदारी होगी। सेकंड तकरीबन 1500 करीब टीम है जो कि मुल्तान शहर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जिस तरह मज़ारात हैं, जिस तरह ट्रेनों और स्टेशन है हमारे, जिस तरह जनरल बस स्टैंड है, जिस तरह हमारी मार्केट्स हैं, वहाँ पर मौजूद होंगी और वहाँ पर बच्चों को इस्तेदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तो वालिदैन से भी ये अपील की जा रही है कि वो टीमों के साथ तावन करें, क्योंकि सेहत सबसे अहम है और बच्चे के फ्यूचर का मसला है कि अगर आप बच्चों को ड्रॉप्स पिला देंगे, कोई अल्लाह माफ करे उसमें कुछ है तो नहीं। मतलब हम सबने पिए हैं, हम सबने कैंपेन का जो सिलसिला है हमने भी बचपन में पिए हैं, हम सामने बैठे हैं। तो लाजमी बात है ये सेहतमंद है, सेहत के लिए है, तो इसके लिए वालिदैन तावन भी करते हैं। कुछ फैमिलीज होती हैं मुल्तान में, जब भी कैंपेन होती है तो 5, 7, 10 जगहों पर शिकायत आती है, तो फिर उसमें ज़िला इंतज़ामिया ने यह तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है कि पहले टीमें जाके उनको मनाती हैं। अगर टीमें मनाएं और फिर भी वो ना माने तो फिर वो इलाके के लोगों को कहा जाता है कि यार आप भाई को मनाएं, उसके बावजूद भी ना माने तो फिर ज़िला इंतज़ामिया इन्वॉल्व होती है। वैसे ये बात बड़ी समझने की, हम लोग आज तक यही चीज, मतलब इसमें ना मानने वाली क्या बात है? अगर आप किसी अपने बच्चों को कतरे पिला देंगे तो अल्लाह माफी दे क्या हो जाएगा? एक हमारे जो शुरू से रही है ना कि हम एक चीजों के बारे में प्रोपेगेंडा, किसी चीज को तस्लीम ना करने का पता नहीं हमारे यहाँ एक शुरू से ही रहा है कि हमने तस्लीम नहीं करना। अगर कोई बन गया है तो हमें तस्लीम नहीं करना। या जो चीज है, सेम हमने कोविड में देखा कितनी फेक वीडियोस वायरल की गई कोविड के हवाले से कि ये वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाएं तो लाखों लोगों ने लगाई है, करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान में वैक्सीन लगाई है। एक टाइम आया कुछ लोगों ने इससे बचने की कोशिश की। ऐसी बात है कि हम लोग किसी तरीके से ना, हम लोगों को वैक्सीन लगवाने ही ना पड़े। मुझसे कई बार लोगों ने राब्ता किया कि आप बिलाल ये वैक्सीन ठीक है या नहीं ठीक, तो मैंने कहा यार मुल्तान में तकरीबन 10 लाख लोगों को तो लग चुकी है माशाल्लाह, वहां से तो कुछ नहीं आया, तो आप रह गए हैं तो आपको भी कुछ नहीं होगा, तो आप आए और लगवाएं। तो मतलब कि उनको यकीन दिलाना, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि यार ये कुछ नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए है, तो ये सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, क्योंकि हम एक चीज़ है, ये तो देखते हैं कि महकमा सेहत की तरफ से ये सिलसिला स्टार्ट किया जाता है इदारों की तरफ से, लेकिन कुछ लोग फेक, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग फेक भी होते हैं मौजूद, जिसकी वजह से लोग थोड़ा डर भी जाते हैं। इसमें जो है, इसमें महकमा सेहत यकीनन पूरी कोशिश करती है कि उनके पास स्टाफ हो, उसके हवाले से टीमें मौजूद भी होती हैं, बाकायदा उनको इस हवाले से माजी में कुछ इस तरह की शिकायत आई जिसमें कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से इस तरह की कंपेन्स मुतासिर हुई, लेकिन उस पर हमारी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा अब इस पर यकीन दहानी कराई, पब्लिक को बताया कि नहीं लाजमी बात है। अब 4000 मुल्तान में 10 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाने हैं, उनमें से एक आदि इस तरह का वाकया पेश आ जाता है, आया नहीं है अभी तक। अगर हम कहें कि उससे अगर इस तरह का आ जाता है कि टीमों पे कहीं पर कोई तशद्दुद हो गया, टीमों का मिसबिहेव हो गया, तो कोई एक आधा इस तरह का वाकया आ जाता है कि आप कहीं पर मिसबिहेव हो गया, वरना कंपेन कामयाब रहती हैं। तो इसके लिए भी अभी भी कोशिश की जाए कि इस मुहिम को कामयाब किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, सीओ हेल्थ मौजूद थे, तो उनका ज्यादा फोकस था कि हम कंपेन हर घर तक पहुंचाएं। ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है जब वो कंपेन शुरू करते हैं ये इंजेक्शन के हवाले से, जिस तरह खसरा के हवाले से, चीचक के हवाले से, उसमें बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे होते हैं। तो उसमें कोई बच्चा पहले से बीमार होता है, उसे कोई इंजेक्शन लगता है, वो उस इंजेक्शन के पेन की वजह से उसे हल्का सा बुखार हो जाता है, तो फिर वालिदैन परेशान हो जाते हैं। तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, टीमों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये भी चीजें हमारे यहाँ देखी जाती हैं क्योंकि रवैये बड़े मायने रखते हैं। तो मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, एक इसके साथ साथ जैसे हमने पोलियो मुहिम की बात की और इसी के साथ बिल्डिंग डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं कि कई साल से वो अपने मंसूबे जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकी, उनकी नाकिस कारकर्दगी है, टेंडर पोल है, करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं,
क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारे पंजाब की बात कर लें तो 2 ऐसे महकमे हैं जिनसे कोई ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि अपनी मर्जी का काम करते हैं, अपनी मर्जी से उसे मुकम्मल करते हैं और जितना वो उसमें से कमीशन खा सकें उन्हें इतना ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता। एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, दूसरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जिम्मे होता है कि जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनकी रेनोवेशन करना, उसके अलावा उनको बनाना और इस तरह के काम करना। अब आप अंदाजा लगाएं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जिम्मे एक प्रोजेक्ट लगा हमारे बिल्कुल ही हमसाए में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो तोसी मनसूबा था, बिल्कुल ऐसे ही वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप ये हमें बना कर दें। आप सूरत हाल ये कि उस प्रोजेक्ट को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, वो बना नहीं है। और अब 8 साल बाद, तकरीबन 8 साल बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ख्याल आया कि यार वो जो हमने टेंडर जिस बंदे को दिया था वो काम नहीं करना चाह रहा और उसको अब ब्लैक लिस्ट किया जाता है। 8 साल बाद जो मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होना था, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 6 साल मजीद ज़ाया किए। होना तो ये चाहिए था कि 2 साल में मुकम्मल नहीं हुआ तो तीसरे साल से ब्लैक लिस्ट करके किसी नए बंदे को देकर वो काम मुकम्मल कराया जाता। लेकिन कहा गया कि हर जगह ये रिपोर्ट दी गई कि नहीं जी हम 6 महीने में काम मुकम्मल कर लेंगे, कहा गया 8 महीने में काम मुकम्मल कर लेंगे, कहीं पे कहा गया हम साल में मुकम्मल कर लेंगे। और अभी जब इस वक्त कमिश्नर था, कमिश्नर आमिर खटक, तो 3-4 बार मेरा भी विजिट हुआ तो हर बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सईएन ने ये ब्रीफिंग दी कि सर हमारी तरफ से मुकम्मल चीजें हो गई हैं और हम 2 महीने बाद ये चीज बना लेंगे। हाँ, ठेकेदार ये कहता है कि जी वो कास्ट ज्यादा हो गई तो मैं पैसे कैसे मैनेज करूं। तो उसका कमिश्नर का आगे से जवाब था कि यार आप किसके नुमाइंदे हैं, आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं या ठेकेदार के नुमाइंदे हैं, आप मुझे फर्क बता दें। आप जब भी आपसे ब्रीफिंग ली जाती है तो आप आगे से ये जवाब देते हैं कि जी ठेकेदार कहता है। भाई ठेकेदार से पूछो कि 10 साल मनसूबा तुमने लटकाया या हमने लटकाया। तो इन दी एंड फिर ये हुआ कि कमिश्नर ने यह हिदायत जारी की कि जो ठेकेदार है उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और किसी नए बंदे को टेंडर दिया जाए। अब ये मनसूबा 25 करोड़ रुपए मांग रहा है, 25 करोड़ रुपए इसको मजीद दिए जाने हैं, फिर नया टेंडर लगेगा, फिर नया ठेकेदार आएगा, फिर काम शुरू होगा और उसके बाद जाकर ये मनसूबा मुकम्मल होगा। जिस मनसूबे की ओपनिंग दिसंबर में होनी थी, अब पंजाब हुकूमत तहलील हो चुकी है, अब फाइन आना नहीं है। अब अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद जाकर टेंडर लगेगा, उसके बाद जाकर फंड आएगा और फिर जाकर ये मनसूबा पता नहीं मुकम्मल 2023 में हो पाता है या नहीं हो पाता। इसमें 2 लोग जो जिम्मेदारान अभी तक हमारी नजर में आते हैं, एक तो हुकूमत खुद है जो कि इसको टाइम पर मुकम्मल नहीं करा सकी, दूसरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये मनसूबा मुकम्मल कराता लेकिन वो नहीं करा सका, तीसरा फिर वो ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने मुकम्मल नहीं किया, और चौथी मुल्तान की अवाम है जो उसके अलावा सोच की अवाम है जो कि अब होना तो ये चाहिए था कि जो सेहत के मंसूबे ना उनको पहली तरजीह पर मुकम्मल होना चाहिए था। मतलब हम कार्डियोलॉजी में जाए, अल्लाह ना करेगा जाए कोई वहां पर बीमार होकर, लेकिन एज ए इंसान हम देखते हैं कि रोजाना कई लोग दिल के अमराज से मुब्तला हो रहे हैं, उस रेशो में इजाफा हुआ है। तो वहां पर बैठने की जगह नहीं है, वहां पर लाइन में लगने की जगह नहीं होती, वहां पर इतना रश होता है, वहां पर बेड नहीं मिलता। डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, हॉस्पिटल का कसूर नहीं है, उनके पास जितने अवेलेबल होते हैं वो वहां पर पेशेंट होते हैं, वो किस तरह से किसी को उठाकर हमारे पेशेंट को वहां पर एडजस्ट करें। हाँ, आप देखें हार्ट का मसला वैसे ही, हाँ, अपना बहुत सेंसिटिव उसमें होता है। हाँ, उसके साथ जो बिल्डिंग है जो कि बननी चाहिए थी, जिसको बनना जल्दी बन जाती है, और बदकिस्मती से कि हमारे सीएम थे चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके नाम का ये हॉस्पिटल था, तो वो अपने नाम का हॉस्पिटल भी अपने टाइम पीरियड में मुकम्मल नहीं करा सके, वो अपने नाम का हॉस्पिटल भी वो उस तरह से उसको फंड नहीं जारी करा सके, तो फिर क्या कहा जा सकता है कि चले बाकी मनसूबों के लिए तो हम देखते हैं कि वो नहीं हुआ। दूसरा मनसूबा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जिम्मे लगाया गया मदर एंड चाइल्ड केयर का जो प्रोजेक्ट है, उसके भी तहाल हालात यही नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट हर बार ब्रीफिंग में तो ये बता रहा है कि जितना फंड आ चुका है, इतना लग चुका है, इतना बन चुका है, लेकिन लास्ट टाइम जो कमिश्नर ने विजिट किया तो उसने तो वहां पर फौरी तौर पर कहा कि आपने जो जिस जगह पे बना है, हाँ, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो यहाँ पर ये पार्किंग की जगह कहाँ से होगी, यहाँ से एम्बुलेंस कहाँ से इन होगी, तो वो आपने कुछ बनाया नहीं, फ्रंट पे बना दिया पूरा हॉस्पिटल, कहाँ होगी, प्लानिंग नहीं है। उसमें भी काफी ज्यादा बिल्डिंग के जो एक्सीडेंट थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आए।
تو انہوں نے کہا آئیں بادشاہیں میں جواب دیتے ہوئے نظر آیا. انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ اس کا کوئی حل مجھے نکال کے دیں اور دوبارہ مجھے بتائیں کہ اس میں کس طرح سے سارا کوئی سلسلہ ہوگا. کہ آپ نے 10-15 فٹ کی روڈ کا ایسا رکھا ہے, اس میں آنا بھی ہے جانا بھی ہے, تو پھر کس طرح سے یہ مینیج ہوگا؟ مطلب آپ کوئی بھی اس طرح کا پلان سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو پارکنگ کے ایشوز ہیں ان کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس طرح لوگ آ جا سکتے ہیں, یا ایمبولینس کے بھی, کیونکہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس کا آنا جانا پالیسی نظر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. مطلب تیار ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے, جب کچھ تیار ہو جائے گا پھر آ کے دیکھ لیں گے. نشتر ہاسپٹل کا آپ کا بھی وزٹ ہوتا رہتا ہے اور میرا بھی ہوتا رہتا ہے, تو باقی ملتان کے لوگ بھی جاتے رہے. اب ان کے لیے ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اب نیا اس حوالے سے بجٹ جاری کیا گیا تقریباً 40 کروڑ روپے کا, تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپے کا ہے, کہ وہ 30 سے 40 کروڑ روپے خرچ ہونا ہے نشتر ہاسپٹل کی رینوویشن پہ, اور وہ ٹاسک دیا گیا ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو. اب 30 سے 40 کروڑ روپے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نشتر کی حالت بہتر ہونی چاہیے, نشتر کے جو وارڈز ہیں, جو واش رومز ہیں, جو اس کا جو مین آفس ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد کیا حالت ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ٹینڈرز کی حالت بتا دیتے ہیں. پچھلے ہفتے ٹینڈر ہوئے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نشتر ہاسپٹل کے, تو اس حوالے سے 2% پول پر ٹینڈر بانٹے گئے, پرچیاں ڈالی گئی اور ٹھیکیدار مشاورت سے باہمی اتفاق سے انہوں نے ٹینڈر حاصل کیے, اور تقریباً محکمے کو تقریباً 10 سے 3-4 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. صحیح, کیونکہ جو ابھی ضلع کونسل میں ٹینڈر ہوئے ترقیاتی کاموں کے, وہ 35% بلو گئے. مطلب اس سرکار نے 100 روپے ریٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 65 روپے میں بنا کے دیں گے آپ کو. جو بھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے صرف رینوویشن کرنی ہے, صرف پینٹ کرنا ہوگا, کوئی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے وہ بنانی ہوگی یا اس رینوویشن کرنا ہے, اس کا ٹینڈر 98% پہ گیا ہے. 100 روپے سرکار کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 98 میں بنا کے دیں گے. وہ کم یہ نہیں ہو, وہاں پہ ضلع کونسل نے ٹینڈر کیا ہے وہ 65 روپے پہ گئے ہیں. تو وہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ہم نے رابطہ کیا ایکسنگ صاحب سے تو ان کا یہ فرمان تھا کہ بھائی ہم نے تو 20 لاکھ روپے کمایا ہے. تو میں نے کہا کہاں سے کمایا 20 لاکھ؟ کہتے ہیں ہم نے وہ ٹینڈر فیس کی مد میں. میں نے کہا 20 لاکھ تو وہاں کمال گیا, لیکن وہ تو بلو گئے ہی نہیں ہے. اب ہر جگہ جہاں بھی ٹینڈر ہو رہے ہیں, یقیناً جو نئی بلڈنگ بننی ہے اس پہ پیسے زیادہ خرچ آنے ہیں, جو کہ پہلے سے بنی ہوئی ہے اور اس پر صرف وہ اس کو بہتر کرنا ہے, اس کی تعزین و رہائش ہے, تو اس پہ تو بہت کم ریٹ پہ ملنا چاہیے تھا آپ کو. وہاں تو کمپٹیشن اچھا ہونا چاہیے. بات آ جاتی ہے, ہم لوگ اتنے بات کہتے ہیں, لوگ کرپشن اور ان چیزوں سے باز نہیں آتے. ہم کہتے ہیں جی کرپشن کا خاتمہ کریں, پر ہم نہیں کر سکتے. کہ لوگوں کا جو آپ کی یہاں پر ہمارے یہاں سرکاری محکموں میں ایک رواج بن گیا, وہ تو کہتے ہیں پرسنٹیج ہمارا حق ہے. جہاں چلیں ٹھیک ہے, جو آپ نے وہ حق سمجھ لیا وہ تو لے لیا, باقی تو کام پراپر کرا لیں. وہ بھی پراپر کرانے کے چکر میں نہیں ہو, ہر بار اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ صرف 2 پروجیکٹ سامنے ہیں, اس کے علاوہ کئی ایسے پروجیکٹ ہیں. آپ کو شاید چکر لگو ایم ڈی اے چوک پر ساتھ سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے, تو ہم اس نے سوشل ویلفیئر ایکسائز آفس کے بالکل ہی ساتھ ہے. تو ایکسائز آفس کی جگہ تلاش کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پر روڈ بن رہا ہے, تو ایکسائز آفس آدھا آنا ہے اور ساتھ سوشل ویلفیئر کا آفس بھی آنا ہے, اس کی عزت میں آنا ہے. اب ہم جیسے ہی اب ڈائریکٹر سے مل کے ہم باہر پہنچے گیلری میں, تو ساتھ ہی سوشل ویلفیئر کا آفس ہے, تو میں نے دیکھا وہاں پہ کام ہو رہا تھا تعزین و رہائش کا. تو ہم نے کہا 15 دن بعد تو یہ بلڈنگ گرائی جانی ہے, تو یہاں پر کام کس چیز کا ہونا ہے؟ تو ہم نے کہا چکر لگا لیتے ہیں. دیکھو اب یہ ٹائم بھی ہمارے پاس, کیونکہ ہم مسئلوں کی جب بھی بات کرتے ہیں بلال, اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے پوائنٹ سامنے آ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا بلال, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خواجہ مظہر صدیقی صاحب, جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت خوش ہوں, اللہ سے مطمئن اور زندگی سے خوش. بہت اچھے. ان کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے
क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मजे में जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो आज हम अदम बर्दाश्त पे बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि दिन ब दिन हमारे माशरे में जो एक बीमारी है बढ़ती जा रही है वो अदम बर्दाश्त है। किस तरह इसका खात्मा किया जा सकता है, किस तरह हम बच सकते हैं, हम अपने रवैयों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज बहुत सारी बातें इनसे सीखने को मिलेंगी, इनसे जानने को मिलेंगी। अच्छा जी, अदम बर्दाश्त पे थोड़ी सी बात करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है, हम अदम बर्दाश्त तो कह देते हैं, इसके मायने क्या हैं, कहते किसे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। देखिए अस्मा, अदम बर्दाश्त जो है इसके आसान लफ्ज़ों में मायने अगर बताऊं तो वो ये है कि अदम बर्दाश्त कहते हैं जब आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाए, जब आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, जब आपकी ना बर्दाश्त ख़त्म हो जाए। और अदम बर्दाश्त जो है ये मायूसी से जन्म लेती है, कम हिम्मती से अदम बर्दाश्त पैदा होती है। और अब जैसे अभी आप फरमा रही हैं कि अदम बर्दाश्त जो है ये हमारे यहाँ बीमारी हो गई है, एक मर्ज बन गया है। और बल्कि अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ूं तो मैं ये कहूँगा कि अदम बर्दाश्त अब एक अछूत बन गई है, एक से दूसरे शख्स को लग रही है। हम फी ज़माना जो हमारे मुल्की हालात है, जो ये तीन तरह के पहलू होते हैं, एक सियासी, एक समाजी और माशी, हम तीनों पहलुओं में अगर आप बगौर जायजा लें इसको देखें तो हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए। आपके पास दवा के पैसे नहीं हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं, आपके पास खाने को एक वक्त की रोटी नहीं है, आपके बच्चों इवन के एक शख्स को कुत्ता काट ले तो उसकी वैक्सीन अस्पताल में नहीं है। तो मुल्की हालात, उसकी वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम है। ये जो हम जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। ये बनाना रिपब्लिक वही होती है जहां हर रोज कोई ना कोई हुकूमत बदलती है, जहां ताकत का तवाज़ुन एक इदारे के पास आ जाए। और जब ये सारी चीजें जो हालात हमारे इस वक्त हैं उनको अगर आप बहुत जायजा लें तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ मायूसी बढ़ रही है, उम्मीद खत्म हो रही है, और इसकी वजह से गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, और तब अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है। और अदम बर्दाश्त को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम रवादारी को पैदा करें, रवादारी को फरोग दें। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि रवादारी किसे कहते हैं? किसी के अकायद, किसी के नजरियात, किसी का इजहार ख्याल, किसी की राय को कबूल करना और उसका एहतराम करना, और किसी की ज्यादती भी कई किस्म की होती है। अकायद पर, नजरियात पर ज्यादती किसी ने की है, कोई हमला किया है तो उसको बर्दाश्त करना, उसको सब्र के साथ एहतराम देना, इसको हम रवादारी कहते हैं। अगर हम अदम बर्दाश्त को, इस मर्ज को, इस बीमारी को, इस अछूत को खत्म करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सोसाइटी में, समाज में, अपने वतन में हमें रवादारी को फरोग देना होगा। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। आजकल हम देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम दिन ब दिन इसकी तरफ जा रहे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसे बचने का तरीकेकार ये है कि रवादारी की तरफ आए, मोहब्बतें बांटें। अच्छा जी, हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शाकिर हुसैन। शाकिर साहब जो कि एनालिस्ट भी हैं और साथ में कॉलमनिस्ट में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। आज सुबह सुबह आपके प्रोग्राम में आके हमने अपनी सुबह अच्छी कर ली। थैंक यू सो मच। मेरी सुबह होती ही 11 बजे है, तो इसलिए मैं सुबह ही कहूँगा, वरना बेशुमार लोग तो अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन सर वो 12 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है। अभी सुबह ही है। हाँ, क्या हम 11 बजे को सुबह? सर्दियों को हम 11 बजे तक सुबह ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं। बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे क्या एक्टिविटीज आजकल चल रही हैं आपकी? पूरी कौम जो है वो एक वायरस की लपेट में आई हुई है, नजला, खांसी, बुखार। जब तक बारिशें नहीं होती तो ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है इस वक्त। अजीब सी एक सर्दी। हाँ, सर्दी है ना, जब तक। और फिर मैं जब अभी आ रहा था तो मुझे गाड़ी में शदीद गर्मी का एहसास हुआ। हाँ। तो मैंने कहा कि ये क्या है, मतलब अभी तो सर्दियां रहनी चाहिए, कम से कम मार्च अप्रैल तक तो ये एहसास रहना चाहिए कि हम सर्दियों के सर्दी है, लेकिन ये तो जनवरी का मिड आया अभी और शदीद गर्मी लग रही थी। दोपहर के टाइम में यही सूरत हाल है, लेकिन जैसे ही आप शाम में जाते हैं, हम प्रोग्राम के स्टार्ट में यही बात कर रहे थे कि अच्छे खासा आपका टेम्परेचर रात को 2 सेंटीग्रेड है, मतलब कोरा टाइप जो है चल रहा है। रात को तो मतलब इनकी फोरकास्ट यही है कि शायद -तक भी जाए,
لیکن وہ شدید سردی سے بچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں نا. نہیں میں بڑا خیال رکھتا ہوں، لیکن اب کیا کروں، موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم سارے عزت میں آئے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہم اس سردی کی لپیٹ میں تو آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں تھوڑا سی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو اس ٹائم ہمارا حال ہے، جو کنڈیشن ہے، ملک ایک عجیب سے دہرائے پہ کھڑا ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آسما، ابھی مظہر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ لوگ پریشان ہیں، ادویات کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہر چیز حکومت پر نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے پچھلے 15 برسوں میں آبادی کتنی تیزی سے اضافہ کر دیا. آپ نے سوچا؟ مطلب آپ سے مراد ہم سب لوگ ہیں. مطلب ہر چیز حکومت نے کرنی ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں ہے، پینے کے لیے پانی ختم ہو رہا ہے اور گیس آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ کہیں پر تو پلاننگ کریں نا. ہر چیز تو حکومت پر نہیں ہے، حکومت کے پاس جابز نہیں ہیں. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہاں پر بھی ایک ترتیب تہذیب، پرائیویٹ سیکٹرز میں دیکھ لیں لوگ کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے آ رہی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے پچھلے کئی اشروں سے. میں ابھی تازہ ترین بات نہیں کر رہا. 70 برسوں میں مطلب دیکھ لینا کہ اگر کوئی جمہوری حکومت آئی ہے تو اس کو پھر ٹاپل کر دیا، سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف سازشیں کر لیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایسا لگتا ہے جیسے اب ہم میں سے کسی کو بھی بشمول عوام، سیاسی پارٹیز، ہمارے لیڈرز، کسی کو اس ملک کا احساس نہیں رہا. بھئی خدا کے لیے یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا آپ خیال رکھ لیں، اس میں ہر چیز موجود ہے. میں بار بار اپنے مختلف پروگراموں میں کہتا ہوں، ٹیلی ویژن پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس سے خوبصورت خطہ پوری دنیا میں نہیں ہے. بالکل آپ کے لیے یہ خواب ہیں سہانے کہ امریکہ بڑا خوبصورت ہے، برطانیہ بڑا خوبصورت ہے، کینیڈا ہے، یہ ہے. سر یہاں سے لوگ جب جاتے ہیں نا وہاں پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو پاکستان ہے نا وہ ہمارا پیارا ملک. اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاکر بھائی کہ ایک نوجوان ہے 22-23 برس ہے، وہ بہت تللے کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، کوشش میں ہے کہ کسی طرح پاکستان سے باہر چلا جاؤں. اور ایک شخص وہ ہے جو 30 برس سے ابراڈ میں رہ رہا ہے، یورپ میں رہ رہا ہے، امریکہ برطانیہ میں رہ رہا ہے. وہ یہ کوشش کر رہا ہے میں کسی طرح پاکستان واپس آ جاؤں. اور ایک اور نسل ہے ہمارے والی، جو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی ہے. مجھے ذاتی طور پر لوگوں میں سے ہیں، باہر سے ڈبے میں بند ہو کر آنا پسند نہیں ہے. مجھے یہاں مرنا اچھا لگے گا، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بجائے یہ کہ میں لاوارثوں کی طرح وہاں پڑا ہوا ہوں اور 15-20 دن لگ جائیں مجھے آتے آتے. تو اس پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے. ہم بڑی آسانی سے سیاسی جماعتوں پر ذمہ داری ڈالتے ہیں. بھئی سیاسی جماعتیں تو ہم خود بناتے ہیں نا، عوام بناتی ہے، ہم کو ووٹ دیتے ہیں، اوپر سے تو نہیں آتی. آپ اپنی ذمہ داریاں اپنے نمائندوں کے ذریعے پوری کروائیں. اور سیاسی عدم استحکام جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، ملک کی معیشت پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جب تک معیشت اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور معیشت کا جو اس ٹائم حال ہے وہ تو جس طرح ہم آئے دن سٹیٹمنٹ یہی دیکھتے ہیں کہ نہ امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم مل چلا سکتے ہیں، نہ ہماری انڈسٹریز چل سکتی ہیں. آپ کے سارے نظریات اپنی جگہ پر رہ جائیں. مطلب معیشت پر مساق معیشت کر لیں سارے بیٹھ کر. اس کے بعد دیکھیں، اب دیکھنا سری لنکا نے اپنی بے شمار ڈیفالٹ کر گیا تھا نا، تو سری لنکا ڈیفالٹ سے باہر آ رہا ہے. وہ کیسے باہر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے اس نے سرکاری اداروں پر مطلب ہے ان کا بجٹ بالکل ختم کر دیا. فورسز 50% بجٹ کم کر دیا. عوام سے کہا ہے کہ آپ جو چیز باہر سے آ رہی ہے خدا کے لیے، ہم میں سے کس نے چھوڑا پیٹرول کا استعمال کم کرنا؟ نہیں چھوڑا. نہیں چھوڑ سکتے. یہ میٹرو سروس ہے، ویڈا سروس اس شہر میں، ہماری تو توہین ہے. ہم وہاں سفر کیوں کریں بھائی؟ 4 بچے ہیں اور 5 گاڑیاں ہیں گھر میں، وہ صبح 4 کی 4 نکلتی ہیں، صاحب الگ 5ویں گاڑی میں نکلتا ہے. کیوں نہیں مطلب ہے کہ سب بچوں کو ایک ہی گاڑی میں چھوڑا جا سکتا؟ ہم نے ہجوم بنا دیا ہے، اب ہم قوم نہیں رہے. سر آپ نہیں سمجھتے لائف سٹائل جو اتنے عرصے سے لوگوں نے اپنا کیری کیا ہوا ہے، اب ان کے لیے ایک دم سے اس طریقے سے آنا، لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم کر نہیں سکتے. ہم نے ہی بنایا نا لائف سٹائل، خود ہی بنایا نا لائف سٹائل. تو اس پر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں نا. اچھا وہ پچھلے دنوں نے بڑا جو شور مچ گیا، وہ فلانی گاڑیوں کی جو ہے فیکٹری بند ہوگی، فلانی کی بند ہوگی. میں کہا اچھا یار اچھا ہو گیا نا. عام آدمی کا تو گاڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں نا ایسے ہی ہے. عام آدمی تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہے. دیکھیں سر یہ آٹے کے بحران میں آپ کتنی جانیں چلی گئیں. بہت مزے والی بات یہ ہے کہ آٹا موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آٹا باہر سے منگوانا ہے.
ہمارے ہاں جو تاجر طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے. اس نے کبھی اس ملک کا نہیں سوچا. ان کے بنگلے دیکھ لیں, ان کے اثاثے دیکھ لیں, ان کے مختلف کالونیز میں ان کے گھر دیکھ لیں, اور سب سے اہم بات ہے خفیہ شادیاں بھی دیکھ لیں. سب سے زیادہ یہ خفیہ شادیاں, آسودگی ہے نا ان کے پاس. ہاں جی بالکل. اور ناجائز ذرائع سے, مثلا مثال کے طور پر یہ گلاس پڑا ہوا ہے, ایک ہی مارکیٹ میں اس گلاس کی 10 پرائسز ہوں گی. میکنزم ختم ہو گیا ہے, انتظامی ہمارا ڈھانچہ جو ہے بڑا کمزور ہو گیا. ہاں جی. اچھا, یہ چیزیں ظاہر سی باتیں ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کا ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. عوام تو بیچاری اسی چیز میں ہی نا بس پستی جا رہی ہے, مہنگائی میں, بے روزگاری میں, آپ کے اور مسائل ڈفرینٹ, کہ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء آپ کو میسر نہیں ہے. تو ہم وہی پھر دیکھتے ہیں کرائم بھی بڑھ رہے ہیں آپ کے دن بہ دن, آپ کی جو گھر کے حالات ہیں, جو آپ کے گھر کے ایشوز ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں, اور معاشرہ ہمارا بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا ان بیلنس ہو گیا ہے, توازن نہیں رہا. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. جیسے عدم برداشت کی بات ہو رہی تھی, آپ نہیں سمجھتے اب ہر آئے بندے میں, جیسا اگر ہم ٹریفک کی بات کر لیں, اگر ٹریفک کی طرف بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سی اگر کسی کی غلطی ہے تو ہم اس پہ بھی آسرا نہیں کرتے. ہم اگر اپنی بھی غلطی ہوگی تو ہم دوسرے پہ اپنی غلطی تھوپ دیتے ہیں کہ اس کا قصور ہے, اور وہاں پر بھی ہم کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کرتے, ہم وہاں پر بھی اپنا غصہ نکال دیتے ہیں. اب چند دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا عدم برداشت پر. عدم برداشت کو نا ہم انگریزی میں انٹالرنس کہتے ہیں اور رواداری کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں. میں عدم برداشت پر آرٹیکل لکھ رہا تھا تو اس میں نے وہ آنکھوں دیکھا حال لکھا, واقعہ لکھا جس کا میں چشمدید گواہ تھا. ایک بہت مہنگی گاڑی جا رہی تھی, اس میں ایک رکشے والا ٹکراتا ہے اور گاڑی کو ہلکا سا ٹچ محسوس ہوتا ہے, اور وہ جو بڑی گاڑی میں جو لینڈ کروزر میں صاحب بیٹھے تھے انہوں نے رکشے والے کا کیما کر دیا, اس کا اتنا برا حال کیا, اس کے کپڑے پھاڑ دیے. تو میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ میں جو آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہوں اس کا مجھے ایک بہت شاندار واقعہ یہاں مل گیا. سیم اسی طرح خاتون خانہ کی ہلکی سی بات پر ایک جو مرد ہے, گھر شوہر ہے جو, وہ اشتعال میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو بچے کی معمولی سی غلطی پر اس میں ضروری نہیں ہے کہ مرد اشتعال میں آتا ہے, کہیں کہیں پر خواتین کی بھی غلطی بھی ہوتی ہے. اس کو بھی آپ بیلنس کریں نا. مطلب ہے کہ وہ اس واقعے میں تو چلو سمجھ آ گیا رکشہ اور گاڑی والا, لیکن گھر کے نظام کے اندر بھی جب توازن بگڑتا ہے تو آپ دونوں صورتوں کو سامنے رکھیں. دیکھیں سر, یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا, یہ ایک دوسرے کے کرٹیکل پارٹنر ہوتے ہیں. معاملات ہے اس میں دونوں چل رہے ہوتے ہیں, گھر میں برتن اکٹھے برتن بڑے کھڑے جاتے ہیں. سیم اسی طرح آپ اسکول میں دیکھیں, بچے کی ذرا سی کوتاہی, بچے کی ذرا سی غلطی پر, مدرسے میں بچے کی چھوٹی سی غلطی پر قاری صاحب اس بچے کا کیما کر دیتے ہیں اور اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیتے ہیں. اسی طرح اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ ڈنڈوں کی برسات شروع کر دیتا ہے. ہم فی زمانہ اب اسی طرح ایک سائل جب کسی سرکاری دفتر میں جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وہاں مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے, اس کا کام نہیں ہوتا اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, پھر بہت بڑا وہ افسانہ بن جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس تصادم کو, اس اشتعال کو, اس غصے کو, اس نفرت کو اعتدال اور توازن سے برتا جائے. آپ کو جہاں بھی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نامساعد حالات کا سامنا پڑتا ہے, آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کو غور و فکر سے اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ الٹرنیٹ پیدا کرنا ہے. آپ کو اس نامساعد اور اس بگڑتی صورتحال میں مسئلے کا اچھا پرامن حل ڈھونڈنا ہے. یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا, ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن جب ہم پریکٹیکلی جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا. وہی نا کہ ہمارے یہ تربیت سے ممکن ہے. دیکھیں بات سنیں, شاکر بھائی سے اختلاف نہیں ہے, بات یہ کہ یہ تربیت سے ٹھیک ہوتا ہے. آپ سیکھیں, یہ چیزیں سکھائی جانی چاہیے. یہ تہذیب, یہ سلیقہ, یہ قرینہ بچپن سے سیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ایک ناموافق صورتحال کا سامنا ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. ہم اصل میں تہذیب سے دور ہو گئے ہیں, تربیت سے دور ہو گئے. کوئی بات آ جاتی ہے, ایک سے میں بات کرتی ہوں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں بچوں کو, بٹ ہم تربیت نہیں دے رہے. اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ تربیت جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش سے شروع ہو جاتی ہے. ایک ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے, ہم لگتے ہیں تعلیم اور تربیت, جبکہ تربیت کو پہلا نمبر ہے. بچہ 4-5 سال کا ہو کے اسکول میں جاتا ہے اور اس کی 90% دماغی تشکیل جو ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ کے مطابق وہ 4 برس کی عمر میں ہو جاتی ہے. تو باپ نے وہ وقت ضائع کر دیا جو تربیت کا ہوتا ہے, یعنی بچے کی گود سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم تربیت کریں تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں, کتابی باتیں ہیں, مگر پریکٹیکل زندگی میں جن لوگوں نے اختیار کی ہیں وہ لوگ کامیاب و کامران. میری پچھلے ہفتے 2 اساتذہ سے ملاقات ہوئی, یہی تعلیم و تربیت پر بات ہوئی. تو کہتے جی ہمارا کیا معاملہ ہے, یہ پہلے گھر سے تو ٹھیک ہو کے آئے بچے, ہم نے اسکول میں پابندی لگائی, اسکولز کے مالکان تھے,
پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے موبائل لے کے نہیں آنا. تو والدین آتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کیسی ہو کہ آپ ہمارے بچے سے کہیں کہ آپ موبائل لے کر نہ آئیں. تو جب گھر سے ہی ہم آغاز کریں گے, وہ اچھا والد کے پاس تو ٹائم نہیں رہا, وہ معیشت کی چکی میں اس طریقے سے پس رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور خاتون خانہ بیچاری وہ اپنے گھر کے مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ بچوں کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کہاں پہنچ گئے. اس سارے سینیریو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بچہ سفر کر رہا ہے. پہلے زمانے میں والدین وقت دیتے تھے, کمیونیکیشن گیپ بھی آ گیا نا, بہت تیزی سے آ گیا, اور بچے کے پاس آپ نے موبائل دے دیا, اچھا وہ لگا تو لگا رہے. ہم اس میں اضافہ کروں گا کہ باتیں تو ہم سب کی ایک جیسی, ہم ایک ہی ماحول کے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ہم والدین کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے. والدین کو بچوں کو وقت دینا ہوگا. اب آپ کے شاید علم میں ہو کہ نیو یارک میں بچوں نے سڑک پر احتجاج کیا ہے. انہوں نے ایک واک کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں وقت نہیں دے رہے, وہ گھر آ کر موبائل میں کھو جاتے ہیں, موبائل میں مصروف ہوتے ہیں, اسمارٹ فون میں گم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے والدین کو چاہیے ہمیں وقت دے. ہمارے ہاں یہ شعور ابھی بھی ہے. ماں, ہمارے بچے ہمارا جو بچپن ہے, ہم ماں کی لوریاں سنتے سنتے سوتے تھے, ہم نانی سے دادی سے کہانی سنتے سنتے سوتے تھے. ہم نے شیخ چلی کی کہانی, عمرو یار کی کہانی, ٹارزن کی کہانی, ملا نصیر الدین کے لطیفے, چچا چکن کی کہانیاں اپنے بزرگوں سے سنی ہیں, اور پھر ہم کتاب دوست بنے, اور آج ہم لکھ پڑھ رہے ہیں تھوڑا بہت جو ہمارا حصہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ہو. شاکر بھائی کا بھی یہی کہنا ہے, میرا بھی یہی کہنا ہے کہ والد ٹائم نہیں دیتا, اس کو معاشی جو جکڑ ہے اس میں وہ ہے, مگر اس کو وقت دینا ہوگا. اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے, اس کے بچے ہیں. اگر وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہا تو وہ زیادتی کر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اٹھا کے نا 3.5 برس کی عمر اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ تربیت کریں گے, یاد رکھیں یہ برج ہے, ادھر سے والدین ہیں اور ادھر سے اساتذہ ہے. یہ مل کے بچہ 5-6 جگہیں جہاں سے سیکھتا ہے. سب سے بڑی اس کی درسگاہ والدین ہے جن سے وہ سیکھتا ہے, تہذیب بھی, سلیقہ بھی, آداب بھی, اخلاقیات بھی. اسی لیے آپ یہ کہا گیا ہے کہ آپ بچے کے غلام بن جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ابتدائی عمر میں آپ بچے کے غلام بن جائیں, اور پھر آپ اس کے جب وہ 14-15 برس کا پھر اس کے حاکم بن جائیں, پھر وہ آپ کا غلام بن جائے. تو ابتدائی عمر میں والد کو بھی ٹائم دینا ہوگا, والدہ کو بھی ٹائم دینے گا. اس کا بڑا بہترین حل یہ ہے کہ ماں گھر کے سارے کام اس وقت کرے جب بچے اسکول میں ہوں, جب اکیڈمی میں ہوں, جب مدرسے میں ہوں. جب بچے گھر آ جائیں تو پھر بچوں کو وقت دیں اور ان کی تربیت کے لیے وقت نکالیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ والدہ جو ہے وہ گھر پہ موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ والد جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اب ہمارے دونوں سائڈ پہ یہ آ رہا ہے کہ والدہ بھی کام کر رہی ہے اور ورکنگ لیڈی ہے, اور اسی کے ساتھ اگر ہم والد کو دیکھیں تو وہ بھی کام کر رہے ہیں. ہاں جی, تو دونوں کام کرتے ہیں. بچے کے لیے جو ٹائم, ایک بڑا شاندار واقعہ میرے پاس ہے. میرے ہمسائے میں نا جو رہتے ہیں, تو ان کا جو بیٹا ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ شاکر صاحب یہ کوئی 10-12 سال بعد نا اس نے بولنا شروع کیا. دونوں میاں بیوی ورکنگ مطلب پوزیشن میں تھے, دونوں جاب کرتے تھے. اب کیا ہوتا تھا کہ وہ بچہ چھوٹا تھا تو وہ آیا کے پاس چھوڑ جاتے. آیا کیا کرتی تھی, آیا نے اس کے منہ میں فیڈر دینا اور آپ اپنا آرام کرتے رہنا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے کے ساتھ بات ہی نہیں کی. انہوں نے سمجھا کہ شاید بچے میں کوئی میڈیکل پرابلم ہے, اس کا علاج کروانے کا. بچہ تو آپ کا ٹھیک ہے, اس بچے کے ساتھ تو کئی برس ہو گئے کسی نے بات ہی نہیں کی. آپ صبح جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں, رات کو جب آتے ہیں بچہ سویا ہوا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ بچوں کو آیا کے پاس چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا کرائم ہے. آپ وہ آیا پر تو آپ پوری ذمہ داری ڈال کے چلے گئے, اور آیا نے اپنا کام کیا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو آپ آ کے معاشی مجبوریاں, یا مثلا میاں بیوی ڈاکٹرز ہیں, یا مسز اس کی ڈاکٹر ہے, خامد اس کا بزنس مین ہے, اس صورت میں بھی وہ بڑا مسئلہ ہے. بچوں کے لیے تو والدین سب سے پہلی درسگاہ ہے, اس سے بہتر اور کوئی نہیں, وہی مطلب اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. بات یہ آتی ہے کہ ہر بندے کو جو ہے نا اپنی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرنی ہوگی, کیونکہ ہم ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ایک بلیمنگ والا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا نا, اس سے ذرا ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اچھا, آپ سے تھوڑی سی یہ بات کروں گی, جیسے ہم سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. ایک تو ابھی جو پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ ابھی ہم تو بالکل عجیب ایک صورتحال میں چلے گئے ہیں, اب سمجھ نہیں آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے لوارث سے ہی ہیں. دیکھیں غلط ہوا. ہم نے مینڈیٹ دیا تھا 5 سال کے لیے. کسی بھی لیڈر کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس مینڈیٹ سے پہلے آپ کے پاس پوری کابینہ تھی, وزیر اعلیٰ تھا, آپ کی ریٹ تھی صوبے کے اندر, اور ابھی قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوئی ہے,
KPK کی اسمبلی ڈیزالو ابھی تک آج کے دن تک نہیں ہوئی، کل کا کہہ رہے ہیں لیکن کل بھی نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں اسمبلی کام کر رہی ہے، سندھ میں کام کر رہی ہے، گلگت بلتستان میں کام کر رہی ہے، آزاد کشمیر میں کام کر رہی ہے۔ بھائی آپ 1.5 ان کی مسجد مت بنائیں، اس ملک کو مزید مت اپنے مفادات پر جھونکیں، پیسے نہیں آپ کے پاس الیکشن کروانے کے یہی بات۔ ہاں اچھا یہ بات ہو گئی، اور اگر وفاقی حکومت یہ کہہ دیتی ہے، کورٹ میں سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ معاشی ایمرجنسی کا اعلان کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سب کے پاس اسٹیٹمنٹ تو ہر 15 دن بعد صورتحال بتا رہا ہے، اگر معاشی ایمرجنسی لگی تو آپ کا تو الیکشن 2 سال آگے چلا جائے گا۔ آپ نے اپنے ہی منتخب نمائندوں کا 1 سال قیمتی سال ضائع کیا۔ ترقیاتی منصوبے اپنے شہر کی مثال لے لیں، 5-6 مین سڑکیں ہیں، TB روڈ ہے، نواب پور روڈ ہے، وہ اس کے ساتھ ایک اور روڈ ہے، وہ بھی بن رہے ہیں، ابھی وہاں سیوریج ڈلنی ہے، سارے منصوبے وہیں پر ہیں، پہلے کئی برسوں سے وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ترقیاتی کام نہیں کروا سکتی۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے منصوبے ہیں وہ نامکمل ہے۔ اچھا اتنے عرصے سے، اس میں مزید ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ہیلتھ ٹپ بروکلی پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جتنی بھی سبزیاں اور پھل ہیں وہ آپ کی انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بہت ساری سبزیاں اور بہت سارے پھل ایسے ہیں جو کہ وائٹامن اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جو صحت ہے اس کو اگر عمر میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ زیادہ کھانے چاہیے۔ آج جس طرح میں بروکلی کی بات کر رہی ہوں تو ایک واحد ایسی سبزی ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، انسانی دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس میں بتائیں کہ وائٹامن جو ہے ای اور وائٹامن ڈی کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے، اور وائٹامن سی اس میں پایا جاتا ہے۔ بروکلی جو ہے اسپیشلی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بوائل کر کے بھی کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کچی کھاتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دوں گی کس طرح آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے۔ تو برطانیہ کے ایک معروف ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کی اگر آپ سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو بروکلی واحد ایک ایسی سبزی ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسپیشلی ہم بات کریں کہ یہ آپ کے جسم پہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، جو صحت مند ہوتے ہیں بیکٹیریا ان کے لیے آپ، اور اس کے ساتھ سے یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے، آپ کے کولیسٹرول لیول کو جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو لہٰذا آپ جب بھی میں بات کرتی ہوں کہ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے تو یہ واحد جو سبزیاں ہیں اگر ہم ان کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کریں کہ کس طرح آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں تو میرے خیال میں ہم سبزیاں زیادہ کھانا شروع کر دیں گے۔ اچھا اس کا سوپ بھی بنا کر پیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اسی طرح آپ اچھی اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف جائیں گے تو آپ اپنی صحت کو بہت اچھا رکھ سکیں گے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ ہوگی آج بروکلی کی بات۔ سر آپ نے بروکلی پسند کے حساب سے بھی جانتے ہیں بروکلی کھانا پسند ہے؟ میں تو اسے کہا کرتا ہوں گھر میں یہ بروس لی کی بہن ہے بروکلی نا۔ اچھا ہاں مجھے یہ تو بتا رہا ہوں یہ خواتین کے لیے بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں جو کہتی ہیں ینگ نظر آئے، ہاں وزن کم ہونا چاہیے، وزن کم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ اس کو زیادہ اس لیے استعمال نہیں کیا جا سکا، وہ آپ بتا دیں، بلکہ میں ہی بتا دیتا ہوں یہ مہنگی بڑی ہے۔ ہاں یہ مہنگی۔ اچھا اس کو سیلڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہر جگہ پر دستیاب نہیں ہے، یہ خاص جگہوں پر ملتی ہے، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے جتنے اس کے آپ نے فائدے بتائے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کھانے کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے۔ اچھا موسٹلی ہم باہر جاتے ہیں نا، جیسے باہر کھانے تو بروکلی ساتھ میں ایڈ ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل، کوئی بھی کانٹیننٹل فوڈ آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہاں پر ہے، لیکن چونکہ مہنگی ہے اس وجہ سے، لیکن میں کہتا ہوں جس طرح آپ گاجر، مولی، ٹماٹر، پیاز سیلڈ میں ہوتا ہے تو یہ لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے فائدے سب سے زیادہ 2 باتیں آپ نے کہی ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے ہاں کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو کینسر کو روک تھام کرتی ہے۔ اچھا یہ دل کے دورے کولیسٹرول لیول کی وجہ سے پڑتے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، اور یہ کولیسٹرول کو بڑی تیزی سے نیچے لاتی ہے، بجائے کہ آپ میڈیسن لیں کولیسٹرول کی میڈیسن کا نقصان یہ کہ جسم میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے اور گھروں میں اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج آپ نے نا ہمارے دیکھنے والوں کو نا عید ہو گئی اگر وہ اس پر عمل کریں۔ ہاں ہم تو ڈیلی ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہیلتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی سبزی کے فائدے ضرور بتائیں۔
ताकि लोग उसके ऊपर अमल कर सकें। आपको भी पसंद है वक्त की खाते हैं? इसमें कोई शक नहीं, जितनी अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं ना मखलूक के लिए, उनमें अल्लाह ताला ने बड़े बेशुमार फायदे रखे हैं। जंक फूड की तरफ दौड़ पड़े ना, मसनूई खानों की तरफ दौड़ पड़े। अल्लाह ने जो भी इंसान के लिए जमीन से चीजें उगाई हैं वो इंसान के जिस्म के लिए फायदा मंद है, बिल्कुल, और उन्हीं चीजों को हम खाकर पीकर बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड की तरफ दुनिया चल पड़ी है, लोग फिर से पुराने खानों पुरानी चीजों पर पलट रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम लोग अब वही चीजें ढूंढ रहे होते थे, प्योर देसी घी कहीं से मिल जाए, सरसों का तेल इस्तेमाल हो रहा है खाने पीने में, हाँ जी बिल्कुल, शक्कर इस्तेमाल हो रही है, गुड़ इस्तेमाल हो रहा है, दूध की बलाई दोबारा से लोग खाना शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों में खाना तो शुरू कर दी, पर हम ढूंढ रहे हैं चीजें मिल नहीं रही, चीजें भी अब खालिस नहीं रही, नहीं। हाँ, जो मसला है ना, जैसे गुड़ है तो उसके अंदर भी केमिकल आ गया, हाँ, ठीक है, शक्कर हो गई, शक्कर में उसमें भी केमिकल आ गया, मतलब चीनी तो इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए ना। तो चीजों को हम खुद खराब कर रहे हैं, नस्लें हमारी जो सेहतमंद पैदा नहीं हो रही हैं, बच्चे बीमार हैं। ये इस शहर में मैं समझता हूँ कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बजाय, अस्पताल की बजाय एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए मैदान होना चाहिए था। लेकिन आप जाके देखें तो सही कि वहां पर इस वक्त भी हजारों लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। ये हर शहर की कहानी है, वजह वही है, खुराक। हाँ, अच्छा, ये तो हो गई सेहत की बातें। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पंजाब असेंबली में तहलील होगी, तो आइंदा पे आगे क्या होगा? अगर तो हम कानून के मुताबिक जाएं तो बाई इलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि अभी असेंबलियों जो जनरल इलेक्शन है वो दूर है। पता चले पूरे पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, फिर आपका ये जवाज खत्म हो जाएगा। अच्छा, लोग तो इतने शाइक हैं ना इक़्तिदार के, तो उनको 3 महीने का टेन्योर भी मिल जाए कि मेरे नाम के साथ एमपीए लिखा जाए, तो लोग लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं प्रॉपर, जैसे ये आए जी तैयारियां शुरू करें, अब हम बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। तो ये भी और फिर मईशत पर जो बोझ आएगा ना, उसका आपको अंदाजा नहीं। इस वक्त हमारे यहाँ चूंकि हमारा किताब व कलम से ताल्लुक है, कागज बहुत महंगा है। कैंपेन जो है वो मतलब कागज के जरिए, आपके पोस्टर्स हैं, फिर पेनाफ्लेक्स, वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, आलूदगी वैसे बढ़ गई है, हमें तो किसी चीज का ख्याल ही नहीं है ना। हाँ। हम इन हैसल कौम। तो बहरहाल ये हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, अगर इलेक्शन हो जाएं तो फिर एक नया मामला है, फिर वो जितना भी टेन्योर होगा वो फिर अपोजिशन को दबाएंगे। भाई ये तो मैंने कहा था मिल बैठ कर बात कर लेते, कहीं पर मकालमे की सूरत आ जाती। हाँ। और मिसा के मईशत जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को, आपके पास अद्वियात मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, ज़राई अजनास के लिए पैसे नहीं है, सब चीजें बंदरगाह पर पड़ी हैं, आपके पास डॉलर नहीं है। तो कुछ हमें हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन हम क्यों डालें? हमने तो एक तमाशबीन कौम इकट्ठी कर दी है हर शोबे के अंदर, बशमूल सियासतदान, सियासी पार्टियां, उनके वोटर्स, वोटर्स, हम अपने अपने दायरों में। पाकिस्तान की कोई नहीं सोचता। वो मैंने उसने इब्न इंशा की किताब है, उर्दू की आखिरी किताब, तो एक क्लासरूम का मंजर है, तो वो उस्ताद पूछ रहा है अपने लड़कों खड़े हो जो तुम कहाँ से? उसने कहा जी मैं पंजाब से आया हूँ और पंजाबी हूँ। बैठ जाओ। सिंध वाले को खड़ा किया, तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं सिंधी हूँ, सिंध से आया हूँ। बलोचिस्तान वाले से पूछा तुम कौन हो? मैं बलोची हूँ, बलोचिस्तान से आया हूँ। तो केपीके वाले से, तब केपीके नहीं था, सरहद था, तो उसने कहा तुम कहाँ से? मैं पठान हूँ। तो बस उसने कहा जी पाकिस्तान क्यों बनाया? था गलती होगी, आइंदा नहीं बनाएंगे। तो ये आप उस क्यों ये दोहराना चाहते हैं कि हमने कोई गलत फैसला किया? कायदे आज़म का गलत फैसला कतअन नहीं है। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, इसके अंदर हर चीज मौजूद है, वसाइल हैं, और ऐसा मुल्क है जहां पर जिसका पानी बड़ा अच्छा है, मौसम बहुत अच्छे हैं, आपके पास ज़री जमीन है। अभी मैं पढ़ रहा था, आपने मुझे कल बताया ना कि सियासी सूरत हाल पर, तो एप्टमा ने अमेरिका से इमदाद की अपील की कि हमें $2 अरब दे दिए जाएं ताकि हमारी टेक्सटाइल सेक्टर का पहिया दोबारा से चलना शुरू हो जाए। मतलब ये है कि अब एप्टमा जो है वो बराह रास्त राब्ता कर रहा है अमेरिका के साथ। जब सियासतदानों से लोग नाउम्मीद हो जाएं तो सूरत हाल ऐसी ही बनती है। बिल्कुल। इसको मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, बैठकर काम किया जा सकता है। हमने तो आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अब ये एक ही वही हम बात करते हैं कि अब तो सियासतदानों को सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे मुल्क के बारे में सोचना। मैं वही, अच्छा, कल का जो इलेक्शन हुआ है सिंध के अंदर बल्दियाती, वहाँ की मेजर पार्टी एमक्यूएम ने बाइकाट किया। आप देखें ना कि वो ज़ाहिर एक पार्टी थी, उसका
ووٹ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں تک نہیں آیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک منقسم مینڈیٹ آیا ہے. ہاں. اور وہاں پر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. کہ خاص طور پہ کراچی کے اندر جو لڑائی شروع ہوگی وہ بھی خوفناک ہے. اور کراچی آپ کا بزنس ہب ہے، کراچی کے اندر سٹیبل ہونا حالات بہت ضروری ہیں. تو سب کو مل کے کرنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جس طرح عدم برداشت، آپ کیا سمجھتے ہیں عدم برداشت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عرض کیا تھا کہ رواداری سے. آپ جس قسم کا بیج بوتے ہیں اسی قسم کی فصل کاٹتے ہیں. جب آپ بیج بو لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی نگہداشت بھی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اس کو سرد و گرم سے بھی بچاتے ہیں، اس کو کھاد بھی دیتے ہیں. تو آپ اس کی کڑی نگرانی بھی کرتے ہیں، اس کو خطرات سے بھی بچاتے ہیں. اسی طرح جب ہم عدم برداشت کا بیج بوئیں گے، بنیاد میں اگر عدم برداشت ہوگی تو پھر آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہتر پھر وہی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا. گھر سے تربیت شروع کرنی چاہیے. یہ جو بچہ ہے نا، یہ اپنے ارد گھر سے سیکھتا ہے، تعلیمی ادارے سے سیکھتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے. اگر اس کو بچپن میں ہی یہ سکھا دیا جائے کہ آپ نے کسی کے عقائد و نظریات پر نکتہ چینی نہیں کرنی، کسی کے عمل پر تم نے نگران نہیں مقرر ہو جانا، بلکہ تم نے لوگوں کو رعایت دینی ہے، گنجائش دینی ہے. اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو. یہ سوسائٹی ہے، گلدستہ ہے، یا مختلف عقائد و نظریات کے لوگ ہوں گے، مختلف سوچوں کے لوگ ہوں گے، لوگوں کی اپنی اپنی فکر ہوگی، لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہوں گے، لوگوں کے اپنے اپنی ہمدردیاں ہوں گی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی مذہبی جماعت کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ. تم نے ان سے الجھنا نہیں ہے. تم نے ان کے لیے، یعنی تمہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تم نے وہاں برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے. یہ صبر و تحمل و برداشت یہ اب کتابی باتیں نہیں ہیں، عملی زندگی میں حصہ بنانے والی باتیں ہیں. آپ دنیا کی جس بھی بڑے آدمی کی کہانی سن لیں، 100 بڑے آدمیوں کی کہانی اٹھا لیں یا 10 بڑے آدمیوں کی کہانی اٹھا لیں، ان سب نے زندگی میں کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے. ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، ان کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر ان لوگوں نے رواداری کی. آپ میرے آقا، دنیا کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو آپ دیکھیں گی وہاں بھی آپ کو رواداری ملے گی، وہاں بھی عدم برداشت کا رویے. آپ نے توحید کی تبلیغ تو کی، مگر خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بت نہیں توڑے. وہ تب توڑے جب آپ کسی پوزیشن میں آ گئے. اب ضروری ہو گیا تھا کہ ان بتوں کو توڑنا ہے. آپ نے کسی کے عقائد اور نظریات پر تابڑ توڑ حملے نہیں کیے، بلکہ دعوت دین کا کام کیا. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر رواداری پیدا کرنی ہے. یہ سوسائٹی سکھ کا سانس لے گی اگر یہاں رواداری پیدا ہو جائے. عدم برداشت نے صوبائی سطح پر، مقامی سطح پر لسانی تعصبات کی بنیاد رکھی ہے اور لوگ ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن بنے. بہتر یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم رواداری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کریں. گھر کی سطح سے یہ کام شروع ہوگا، تعلیمی ادارے میں اس کی تربیت دی جائے گی، ایسے تقریری مقابلے کروائے جائیں، بیت بازی کے مقابلے کر جائیں، کوئز پروگرام کروائے جائیں. اصل میں اس میں یہ بھی غلطی ہو گئی کہ اب ایکٹیویٹیز نہیں رہی. اب ہے تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب بچے جو ہیں، جو ویڈیو گیم شروع کی تھی نا، وہ آج کا میرا کالم یہی ہے کہ اب بچے پب جی پر پہنچ گئے. وہ یعنی تشدد کی نفسیات کی پرورش گھر سے ہو رہی ہے. یعنی 2.5 سال کے بچے کو چپ کروانے کے لیے ماں موبائل پکڑا دیتی ہے اور وہ بچہ گیموں کی طرف آ جاتا ہے. اور گیمز جو ہیں اس کی نفسیات کو منفی بناتی ہیں. اس کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں، جنوں اور پریوں کی کہانیاں، یعنی چڑیل کی کہانی، نیک دل بادشاہ کی کہانی، ہمدرد پڑی کی کہانی، اس کو نہیں پتا. اس لیے وہ ویڈیو گیم سے تشدد کی نفسیات کی طرف آ رہا ہے. گھر سے یہ کام ہوگا اور بچوں کے اندر ایکٹیویٹیز کروائی جائے. میں ایک بہت بڑے جنرل سرجن کے گھر گیا، بالکل اس پہ سنڈے کا دن تھا. بالکل جی، اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ بات کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کر رہا تھا. ابھی دسمبر کی چھٹیوں میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر چائے پہ بلایا. معروف سرجن ہیں اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کے سربراہ رہے ہیں 15 سال. تو
तो मैं उनके घर गया, दिसंबर की छुट्टियां थी, तो उनके नवासे और पोते उनके घर आए हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने 4 सफ़े का एक सवालनामा बनाया हुआ था। 2 सफ़ों पर तो उन्होंने क्विज प्रोग्राम जनरल नॉलेज के मुतालिक बच्चों के सवालात, बच्चों के लिए सवालात लिख रखे थे, और 2 सफ़ों पर उन्होंने बैतबाजी का मुकाबला किया होता है, शेर का एक मिसरा या आखिरी मिसरा, और फिर बच्चों से वो क्विज पूछे उन्होंने। तो देखें मुझे इतना अच्छा, फिर उस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना। हर सवाल के जवाब पर और हर शेर का मिसरा बताने पर 100 रुपए इनाम भी था। तो वो उनके पोते नवासे को 16-17 जो थे वो सारे छुट्टियों में इकट्ठे थे, और डॉक्टर साहब ने 2-2.5 घंटे की वो नशिस्त लगाई। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये वो हमारा कल्चर था, ये हमारी सकाफत थी कि बड़े वक्त निकाल कर, ये वक्त की भी ज़कात होती है, वक्त का भी सदका होता है, अपनी तवानाई और सलाहियत का भी सदका होता है। आपको जो अल्लाह ने हुनर दिया है, जो स्किल दिया है, उसका भी सदका ये है कि आप खैर के कामों में आगे बढ़ें। इसलिए कहा जाता है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतरीन वो जो लोगों को नफा पहुंचाए। ये इल्म भी नफे के लिए दिया जाए कि मेरे पास है इल्म और ये मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये जो बैठकें, चौपालें, ये जो कहानी घर होते थे, नानी दादी कहानी, ये रिवायतें फिर से जिंदा करनी चाहिए अगर हम अदब बर्दाश्त को खत्म करना चाहते हैं, रवादारी को फरोग करना चाहते हैं। वही ना, रवादारी और मोहब्बतों को कैसे फरोग मिल सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप दोबारा से वो मोहब्बतें कायम करें, वो गैप को खत्म करें। एक जो आपका एक मैं कहती खालिसपन जो आपका एक पीछे कहीं रह गया है, उसको वापस जिंदा करने की जरूरत है। अभी हम लोग बड़े एक चीज ऐसा लगता है, हर बंदे ने एक मास्क चढ़ाया हुआ है और बस उसी पे ही चल रहा है, लोगों के सामने कुछ प्रिटेंड करता है और बाद में कुछ होता है। तो ये चीजें भी, मुनाफिकत बहुत ज्यादा हो गई है, ये चीजें खत्म करनी है। ये 2 रूप हो गए ना इंसान के। अच्छा, इसमें मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ, ये जो अदम बर्दाश्त है या रवादारी है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं कहा करता हूँ कि हमारे 90% मसाइल, हमारे 90% नाराजगियां, हमारे 90% गुस्से, हमारे 90% नफरतें ये कम हो सकती हैं अगर हम कम्युनिकेशन गैप खत्म कर दें। बिल्कुल, हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, नफरत का लावा उबलता रहता है और अंदर ही अंदर हम कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, हसद में मुब्तला हो जाते हैं। बात नहीं करते। अगर बातचीत हो जाए, यानी मियाँ बीवी के दरमियान, बाप बच्चे के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, अगर हम कम्युनिकेशन को मजबूत कर दें, इस एक काम को भी, तो बहुत सारी नफरतें, गुस्से, अदावतें, दुश्मनियां खत्म हो सकती हैं और अदम बर्दाश्त का रवैया भी खत्म हो सकता है, और ये जो मर्ज है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम अपने लीडरों की भी बात करें, आप क्या समझते हैं? इसमें जो नवाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि शायद मैं ना आ सकूं, कुछ इस तरह के हालात भी उन्होंने कहा कि जिस तरह चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस तरह के बयानात आना, मैं हमेशा इस बात के खिलाफ होता हूं कि किसी भी लीडर को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी सियासत अगर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की वजह से आपको सारा अच्छी बात, इज्जत एहतराम होना चाहिए। जो भी हालात हैं आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। ये तो मैं मुशर्रफ दौर में भी मैं कहता था। हम कब से सुन रहे हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मतलब उस वक्त भी बाहर चले गए थे, तो तब भी इनका ये फैसला गलत था। अब भी ये फैसला ठीक है, टारगेटेड इनके साथ किया जा रहा था, वो जान बचाकर भागे हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी हुकूमत की अपनी ही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि आपको जो भी हालात हों, भुट्टो ख़ानदान देख लें, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मौजूद रहे हैं। बुरे से बुरे हालात में भी उन्होंने सख्तियाँ झेली हैं, जेलें काटी हैं, सजाएं काटी हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जुल्म और सितम ढाए गए वो, लेकिन वो डोमिनेट इसी इलाके में। हाँ। तो मैं समझता हूँ भले ये नवाज शरीफ है या इसकी फैमिली का कोई भी आदमी है, कोई भी फर्द है या किसी भी फैमिली का है, जब कोई मुश्किल देखना, आप हुक्मरान रहे हैं, आप वज़ीर आज़म रहे हैं कई मरतबा के, लेकिन ये क्या बात हुई कि जब अवाम पर वक्त आया हुआ है तो आप बाहर बैठे कहते मैं आ ही नहीं सकता, जो सूरत हाल है मैं नहीं आता हूं। और अब आना चाहिए। हाँ। अब आके उनको पाकिस्तान के बारे में अपने तजुर्बात, मुशाहिदात से फायदा पहुंचाएं कि अब ये काम इस तरह नहीं हो सकता है। कुछ जो तन्हाइयां हैं पाकिस्तान की दूर करें, जो इंतहा पसंदी है सियासत में, कोई तो आगे बढ़े ना। मतलब हमारे पास अब कौन सा ऐसा लीडर रह गया है? कोई लीडर तो ऐसा होना चाहिए। ये सारी जमातों के लीडर जितने भी हैं, जितने भी सरबराहान हैं, ये बैठे हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये अगर नहीं बैठेंगे तो नुकसान आवाम का है, और नुकसान हो रहा है। देखें बिजली की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, रोज़मर्रा की अशिया का जो रेट्स हैं। सर्दियों के अंदर गरीब आदमी अंडा वगैरह खा लेता था, वो बहुत महंगा हो गया है। गैस नहीं है, LPG पे आ गए हैं, लकड़ियों की तरफ आ गए। तो कितने मसाइल हैं, और लोगों के पास रोज़गार कमाने के लिए मौके नहीं रहे हैं। जो काम करवाना चाहते हैं उनके पास काम करवाने के लिए वसाइल नहीं है। ये जो मजदूर हैं वो कैसे करेगा? ये पूरा एक मैकेनिज्म है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
تو وہ جڑت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ جہاں جہاں پر ہیں پاکستان آئیں اور آ کر اس کے مسائل کا ادراک کریں. بالکل ایسے ہی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جنرل الیکشن اس میں کوئی فرق پڑے گا جس طرح ان کی کیمپین لازمی فرق پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آلریڈی آ جائیں گے. عوام جو ہے وہ بہت ناراض نظر آتی ہے. اب وہ آئیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو سارا چیزیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے حالات سازگار بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہر طرف غیر جانبدار چیزیں آ جائیں گی تو پھر وہ آ جائیں گے, اور آنا بھی چاہیے. اگر نہیں بھی ہوتا, اگر ان کے لیے کوئی کورٹس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان کو اندر جانا پڑتا ہے, تب بھی ان کو پاکستان رہ کر یہ سب چیزوں کو سامنا کرنا چاہیے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پہ دہشت گردی کا بالکل ہم دیکھیں کافی عرصے سے سکون تھا, لیکن ایک دفعہ دوبارہ سے ایک لہر اٹھی ہے, اس ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, آپ کی تمام اس کے پلرز جو ہیں اس پر توجہ نہیں رہتی ہے. جب عدم استحکام ہوگا تو دیکھ لیں کہ بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی, KPK میں بھی, تو یہ تو بڑی مطلب افسوسناک صورتحال ہے اور فکر مند معاملات ہیں. اس کو تو فوری طور پر دیکھیں, ہمارے فورسز کے جو جوان ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. کل بھی ہمارے پنجاب کی جو IG پولیس ہیں وہ ملتان آئے ہوئے تھے, وہ شہداء کے گھروں میں گئے ہیں, نشتر گئے ہیں جو پولیس کے نوجوان زخمی ہیں. اسی طرح جب پاک آرمی سے کوئی شہید ہوتا ہے تو ایک اچھی روایت ہے کہ آرمی چیف ان کے جنازے میں جاتے ہیں, لیکن کب تک ہم جنازے اٹھائیں؟ یہ ایک سوال ہے, اور یہ سوال ہماری طرف سے نہیں ہے, ان لاکھوں ہزاروں گھرانوں کے لواحقین کی طرف سے ہے کہ جن کے بڑے قیمتی لوگ چلے گئے ہیں اس ملک کی خاطر, اور ہم نے اس ملک کو تماشا اور مذاق بنا رکھا ہے. اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ واقعی ایک تماشا ہی بن چکی ہے. اب باہر کے ممالک کی طرف دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں پاکستان کو تو انہوں نے ایک عجیب سا ایک ملک قرار دے دیا گیا ہے. کوئی کہتا ہے بہت ہی خطرناک ملک ہے. نہیں, خطرناک نہیں رہا. میں تو کہتا ہوں, دیکھیں اگر خطرناک ہوتا تو یہاں پر کرکٹ ٹیمز باہر سے نہ آ رہی ہوتی. کرکٹ ہو رہی ہے, دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ایک اچھا امن کے حضرت سائن ہے. لیکن ہمیں اب جو ہمارا ملک کی اس ٹائم جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم نے بہتر کرنے کی خود ہی کوشش کرنی ہے. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. خالد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میں پاکستان کے عوام کو جو اس وقت ہمارا یہ مارننگ شو دیکھ رہے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ اپنے اندر کی نفرت کو ختم کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, ریموو کر دیں, اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں امن اور استحکام دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. شیخ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے نام پر نفرتیں مت بانٹیں. جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے, اور آصف صاحب کا جو شعر ہے, میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج, تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو. واہ, بہت شکریہ آپ نے گیس کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.